آپ وہ چیزیں سب شو کراؤ گے جو ان ریالٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ان کا بہت زیادہ یہ چیزیں بہت زیادہ کامن ہے, جو ویلوگس وغیرہ بناتے ہیں. اب اس میں ہر چیز جو ہے ریالٹی نہیں ہوتی, جو چیز وہ ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں وہ چیز ایکسپوز کرتے ہیں. پھر فیم کا اتنا زیادہ کہ آپ کچھ بھی کرو لیکن آپ کو بس فیم ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, بس ویوز کہیں سے لے آؤ اور وہ ویوز مل جائیں گے تو آپ کی آٹومیٹکلی جو ہے وہ ارننگ بھی اسٹارٹ ہو جائے گی. لائک اس چیز نے ہمیں ریالٹی سے اتنا دور کر دیا نا, اتنا زیادہ دور کر دیا. اور یہ چیز کریٹ کیا کری ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا پہ جو چیز دیکھتے ہیں نا, ہم اس کو آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک لڑکی جو ہے وہ آئیڈیلائز کرتی ہے کہ ایک پراپر جو لائک لڑکی ہے اس کو ایسا ہونا چاہیے, لڑکوں کو آئیڈیلائز کرتا ہے کہ آپ ریالٹی نہیں دکھا رہے ہوتے. تو ایک چیز کے ساتھ اگر ہم صرف فیم کی بات کریں تو اس کے ساتھ کتنے ملٹیپل فیکٹرز جو ہیں وہ اٹیچڈ ہیں. تو بیسکلی آج ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے. اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا سیشن. سمیہ السلام علیکم. سمیہ دوبارہ بولنا, مجھے لگ رہا ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہاں اب آ رہی ہے. اچھا سمیہ, میں نے ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دیا تو بیسکلی یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ایک دل کی بیماری ہے. ٹھیک ہے, اتنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی میں یہ چیز فیم والی بہت زیادہ کامن ہے. اس سے خود کو کیسے بچایا جائے, یہ کیوں دل کی بیماری اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا ہے, یا اس سے ہمارے دل پہ کالا دھبا کیوں لگ جاتا ہے اور باقی برائیاں کیوں اٹریکٹ ہوتی ہیں؟ اچھا ابھی تو میں تھوڑا سا کچھ بتاؤں گی, پھر اس میں بعد میں ایڈ کروں گی. میں ابھی کے لیے یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طریقے سے ہم اپنے پچھلے سیشنز میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ہم نے بالکل دین کی طرف بھی نہیں ہو جانا اور ہم نے بالکل دنیا کی طرف بھی نہیں ہو جانا. ہم نے ان کے بیچ میں ایک بیلنس رکھنا ہے. ہم نے دین کے مطابق اپنی لائف کو گزارتے ہوئے ہمیں دنیا میں سب چیزیں حاصل کرنی ہے نا, تو وہ ایک بیلنس کریٹ ہو جائے گا. بٹ when it comes to fame, money and all those things, کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو سارا ایک جو جھکاؤ ہوتا ہے, جو ہمارا بیلنس ہوتا ہے, وہ کس طرف چلا جاتا ہے, سارا دنیاوی چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے. ہمارے مطلب اندر جو ہوتا ہے وہ ایک ہمارا جو آخرت کا کنسیپٹ ہے, یا جو ایک مطلب ہمارا دین سے ریلیٹڈ جو ہمارے کنسیپٹ ہے, ان کو ہم پھر وہ منیمائز کر دیتے ہیں اپنے اندر سے, یا ہم ان کو نیگلیکٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں نا. جس طریقے سے ہم فیم چاہیے, اب فیم میں آپ نے ایگزامپل دی ٹک ٹاک. اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو کتنی کوئی ایگزامپلس ہیں جو فیم کے لیے ہر کام ہو رہا ہے نا. جس سے کسی چیریٹی کر رہے ہیں لوگ, وہ فیم کے لیے کر رہے ہیں. کچھ کسی کے ساتھ کچھ اچھا کر رہے ہیں تو وہ اس لیے کریں کہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں. ٹھیک ہے, ہم سمیہ آواز ٹھیک مطلب نہیں آ رہی. انٹرنیٹ ایشو ہے, پتہ نہیں کیا. ابھی آ رہی ہے صحیح؟ ہاں اب ٹھیک آ رہی ہے, درمیان میں بس بریک ہوئی تھی. ٹھیک آ رہی ہے اب. اچھا کہاں سے بریک ہوئی تھی بتاؤ, پھر میں تاکہ ویسے کنٹینیو کروں. بس ابھی بریک ہوئی تھی, میں نے فوراً آپ کو بتا دیا. کیا آپ کہہ رہی اچھا ہوگی کتنی چلو ٹھیک ہے ایگزامپلز ہیں صحیح. ہمارے پاس؟ ہاں تو تو ایگزامپلس میں کتنی آ جاتی ہیں. ہم اگر جیسے ہم ایجوکیشن لے رہے ہیں تو ہم کس لیے لے رہے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں گے. ٹھیک ہے, ہم اپنے پیرنٹس کی خدمت کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کہے گی دیکھو کتنے اچھے بچے ہیں, یہ اپنے پیرنٹس کو کتنے اچھے طریقے سے رکھتے ہیں. ہم کوئی بھی کام اپنی لائف میں آج کل اگر ہم دیکھیں تو ہم سب میں یہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بڑا فیکٹر موجود ہوتا ہے, جو کیا ہماری لائف کو ایک نیگیٹو وے میں امپیکٹ کرتا ہے نا. ہم پھر وہ جو کام ہمیں پیورلی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے چاہیے, ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے, یا اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کرے. جو تقویٰ والی ہماری جو ایک پوزیشن ہوتی ہے, اس سے پھر ہم ہٹ جاتے ہیں. پھر وہی جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ ایک بیماری کے ساتھ جو باقی وہ آپ کو فری مل جاتی ہے, بائی ون اینڈ گیٹس آل ادر فری والی سچویشن آ جاتی ہے نا. تو یہ والا ہی کنسیپٹ ہے. تو ابھی تک کے لیے میں اتنا, پھر باقی اچھا لگا. ٹھیک ہے, تھینک یو سمیہ. دلویز السلام علیکم. وعلیکم السلام. دلویز آپ نے ڈسکشن سنی, میرا آپ سے بھی یہی کوشچن ہے کہ اس بیماری سے لائک اس سے بچا کیسے جائے خود کو. اتنی لائک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کامن ہے.
بشرا ایک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی شروع کہاں سے کروں, اور جو تھیں گے اس کے روٹ کاز جس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی ایروگینٹ والے اس میں سیشن میں, کہ جو سب کی جو روٹ کاز ہے نا وہ ایروگینس, وہ جو میں ہوتی ہے نا لائک وہ چاہیے سب, مطلب وہ نہیں ختم ہوتی لوگوں کو, اور اس میں یہ چیزیں لو فار جا اور پیسوں کے لیے محبت اور فیم کے لیے محبت, پوزیشن کے لیے محبت, اینڈ او مائی گاڈ کیا ان لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. مطلب مجھے یار مطلب ان لوگوں سے ملو, مجھے پہلے اتنا نہیں فیل ہوتا تھا, لیکن آج کل تو مجھے کچھ زیادہ فیل ہوتا ہے کہ پیپل آر آلویز لائک لک ایٹ می, اور دیکھو میری پوزیشن اور میرا رتبہ دیکھو اور میرا ٹہکا دیکھو, اور آئی ایم لائک dude this is not inspiring me at all. اور مجھے نہیں پتا کہ اس کو, مطلب مجھے یہ پتا ہے کہ اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے, لیکن the problem is کہ اگر لوگ ختم کرنا چاہیں اور ان کو یہ پتا ہو کہ this is a disease, جس طرح لوگ فیم کے پیچھے پوزیشن, آپ دیکھ لیں کہ لوگ CSS کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, کیا وہ کنٹری کو سرو کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی کنٹری کو سرو کرنے کے لیے CSS کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, وہ ان کو وہ ٹہکا چاہیے, ان کو وہ گاڑیاں چاہیے, ان کے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے میرے لیے وہ اشارے بند ہوں اور میری گاڑیاں گزریں. تو دس از ایکچولی what is going on in our society. اور مجھے لگتا ہے, اور اس کا اگر ختم کرنا کوئی چاہتا ہے کہ اچھا یار میرے اندر تو لو فار جا ختم ہو جائے, جو کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے اندر تو اللہ تعالیٰ نے لو فار جا ختم کیا ہے خود ہی, یا آئی ڈونٹ نو, مجھے ایسا لگتا ہے کہ دس از ایکسٹریم ان دا سینس کہ لو فار جا کا مطلب ہے کہ آپ نے جو وہی توحید والی بات کی جو اپنا سورس آف پاور ہے وہ آپ نے ان چیزوں کو دے دیا, وہ اپنی جو سورس آف پاور اپنے فیم کو دے دیا, پیسے کو دے دیا, اور اگر وہ نہیں ہوگا تو یو آر نتھنگ, آپ کچھ بھی نہیں ہو. اور میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو ایک دفعہ, مطلب آپ وہ شخص ہو کہ آپ اپنے آپ کو ایک دفعہ زیرو پہ لا کر دیکھو. زیرو پہ لانے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس بالکل کوئی پیسے نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی فیم نہیں ہے, اور کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہے, لیکن اب مجھے بتاؤ کہ آپ کیا ہو. لوگ آپ سے محبت کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ صرف آپ کے ساتھ اس لیے جڑے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے, آپ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں کہتی ہوں آپ اصل میں وہ ہو جو کہ اگر آپ اپنے آپ کو زیرو پہ لا کے کھڑا کرتے ہو اور لوگ تب بھی آپ سے محبت کریں یا پھر آپ سے محبت نہ کریں, تو جیسے بھی وہ آپ شخص ہوتے ہو اصل میں آپ وہ ہوتے ہو. اور میرے خیال میں اس سٹیج پہ, زیرو کی سٹیج پہ, جو سب سے امپورٹنٹ, سب سے مہنگی, سب سے ایکسپینسو اور سب سے زیادہ انفلوئنشیل چیز ہوتی ہے وہ آپ کا اخلاق ہوتا ہے, اور جو کہ آپ سے کوئی چھین بھی نہیں سکتا, روب بھی نہیں کر سکتا. آپ کا کریکٹر کین انفلوئنس تھاؤزینڈ اور مطلب ملین بلین پیپل, آپ کا جو ہے وہ صرف کریکٹر انفلوئنس کر سکتا ہے, اور وہ جو پاور ہے آئی تھنک کوئی اس کے پیچھے نہیں بھاگتا. وہ جو پاور, وہ انفلوئنس کرنے والی پاور کے پیچھے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھاگتا ہے. اینی وے, جو لو آف جا کو ختم کرنے کا جو سب سے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ میں نے سیکریفائس والے اس میں نے کافی ڈیٹیل میں بتایا کہ وہ کس طرح سے ختم ہوتا ہے. وہ جو آپ اپنی سب سے پیاری چیز سب سے پیاری چیز اگر آپ قربان کر دو یا قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہو, اگر آپ یہ چیز رکھتے ہیں نا, آپ کا لو فار جا ختم ہو جائے گا. یہ تو آئی کین گارنٹیڈ کہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتی ہوں. اور کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سب سے پیاری چیز قربان کرنے کا جب حکم دیا گیا تو انہوں نے وہ ادھر ادھر بھی کوئی چیز کر سکتے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ مطلب میں کس کے ساتھ ہینکی پینکی کر سکتا ہوں, میں اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ مجھے اپنا بیٹا سب سے پیارا ہے. اور انہوں نے وہ قربان کر دیا تھا. اٹ وازنٹ لائک کہ وہ ابھی کرنے لگے تھے تو مینڈا یا وہ آیا تھا یا کچھ اس طرح سے, نہیں, انہوں نے کر دیا تھا.
تو اگر آپ اپنی سب سے پیاری چیز قربان کر دیں یا ہو جائے یا پھر آپ کے اندر کرنے کا جگرا ہو تو آپ کا لو فار جا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سب سے پیاری چیز آپ کی وہ پاور ہوتی ہے، وہ سورس آف پاور ہوتی ہے جس پہ آپ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. تو that's all. نہیں not that's all for now. میں پھر بعد میں ایڈ کرتی ہوں. تھینک یو دلویز. آپ نے لائک یہ سیکریفائس والی ایگزامپل دی، بالکل یہ ہمارے سولوشن کے لیے لائک یہ کتنا خوبصورت سولوشن ہے جو ہمیں ہسٹری سے ہی ملتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک اور بات آپ ایڈ کی کہ ہم اس کو ڈیزیز سمجھتے ہی نہیں ہیں. لائک یہ اتنی بڑی بات ہے نا کہ ہم اس چیز سے اناویئر ہیں کہ بھئی یہ ایک ڈیزیز ہے. ہم دوسری بیماریوں کو نا بہت فوقیت دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، لیکن جہاں ہماری روح سے ریلیٹڈ، ہماری اسپرچل چیزوں سے ریلیٹڈ جب بیماریوں کی بات ہوتی ہے نا، اس کو ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ یہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے. تو ہم اس کو کنسیڈر کریں گے تو اس کے سولوشن کی طرف آئیں گے. مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ یہاں بھی ہے کہ ہم اس کو ایز اے بیماری کنسیڈر ہی نہیں کر رہے. اوکے ماہم، السلام اچھا علیکم. بشرا، اس جی کی سمیہ. ایج جی سمیہ بولیں آپ. اچھا میں کہہ رہی تھی کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نالج نہیں ہے. اب میں ریسنٹلی نا ویڈیو دیکھ رہی تھی تو مجھے نہیں پتا کہ وہ پاکستان کی تھی یا کہاں کی تھی، پر نا ایک نا مسلم لڑکے سے نا پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے نا کلمہ سنانا ہے. کین یو بلیو اس سے کلمہ نہیں آتا تھا، اور اس سے پوچھا تھا آپ کی ریزن کیا ہے. میں کام کرتا ہوں، اس وجہ سے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ان سب چیزوں کو مطلب پڑھ سکوں. تو مطلب ہمارے نالج کا لیول آپ سوچیں کہ کہاں تک بڑھتا جا رہا ہے کہ ہمیں مطلب ان سے ایک کوشچن یہ بھی کیا گیا تھا کہ آپ کے نبی کا نام کیا ہے. ایگزیکٹ مطلب کین یو بلیو کہ انہیں مطلب اپنے نبی تک کا نام پتا نہیں تھا. تو ہم کہاں مطلب پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے جو ہماری جو پہچان ہے، جو ہماری اصلیت ہے، جہاں سے ہم آئے ہیں، ہم نے اس چیز کو بالکل نیگلیکٹ کیا ہوا ہے. ہم نے یہ مطلب چھوڑ دیا ہے کہ ہم جو ہماری آنے والی جنریشن ہے تو ہم اس کو تھوڑا اسلام کے بارے میں بتائیں اور ان کے دین کے بارے میں بتائیں. اس چیز کو ہم نے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے، بالکل. تو یہ کہ جب ایک چیز انسان کو ایک چیز کی نالج نہیں ہے، کسی چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ کس طریقے سے اس کو کوپ اپ کرے گا. جس طریقے سے کوئی ہمیں فزیکل ڈیزیز ہوتی ہے تو سمٹمس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس پہلے ہی شو ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے ہم سمٹمس کو دیکھ کے جاتے ہیں، چیک اپ کرواتے ہیں، اس کو پھر ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمیں سمٹمس کے بارے میں تھوڑا آئیڈیا ہوتا ہے کہ اگر اس طریقے سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. فار ایگزامپل کہیں ہمیں پین ہو رہا ہے تو وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس طریقے سے ہماری جو ہماری روح کی جو ہماری بیماریاں ہیں وہ بھی تو ہمیں کہیں نہ کہیں سائن دیتی ہوں گی نا. ہمیں پہلے آنے سے پہلے بتاتی ہوں گی ہم تمہیں مطلب تمہارے پاس آ رہے ہیں یا بیماری تمہیں ہونے والی ہے، بٹ اس چیز کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں نالج ہی نہیں ہے. تو ہم اس کی روک تھام کے لیے کیا اسٹیپ لے سکتے ہیں؟ تو ایک نالج کی کمی بھی اس کا بہت بڑا کاز ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. کیا نام ہے سمیہ، یہ تو لائک 100% یہ بات ٹرو ہے کہ ہمارے پاس نالج کی کمی ہے. لائک نالج ہے ہی نہیں نا، سرے سے ہی نہیں ہے. کمی تو پھر ہوتی ہے نا جب آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو اس میں سے چیز کم ہوتی ہے. لیکن میں یہی بات کرتی ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس نالج ہی نہیں ہے. جیسے اب آپ نے بات شیئر کی، لائک یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کیونکہ ہمارا سارا فوکس کیا ہے، کما لیں. اور میں نے کچھ چیزیں یہ آبزرو کی ہیں کہ ہمارا فوکس ہماری سوسائٹی میں اگر ہم فوکس کریں، جو بیسک لوگوں کا جو زندگی کا مقصد ہے نا وہ صرف کمانا ہی چل رہا ہے. کما لو، اچھا کما لو اور بس اچھا کھا لو، پی لو، پہن لو، بس. اس کے علاوہ انہیں کوئی لائک نیڈ نہیں لگتی کہ اس کے علاوہ بھی زندگی میں اور کچھ ہے. بس یہی بیسک چیزیں ہیں جن کے لیے دن رات جو ہے نا وہ محنت ہو رہی ہے. السلام علیکم سعد. سعد آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہو. اچھا اوکے. نایاب السلام علیکم. سوری جی بشرا ضرور کر سکتا ہوں. اچھا سعد، میرا یہی کوشچن ہے کہ جیسے یہ دل کی بیماری ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت زیادہ کامن ہے، تو اس سے لائک اس سے کس کیا طرح سے دل بچا کی جائے؟ اور بیماری؟ کون سی دل کی بیماری؟ لو آف جا، اوکے پاور، اوکے. ٹھیک ہے، منی. ہوں اس سے ریلیٹڈ خود کو کس طرح سے بچایا جائے؟ سولوشن کیا ہے اس کا؟ اس کا سلوشن کیا ہے؟
اس کا سلوشن صرف سمپل ہے کہ اپنی آئیڈینٹی، انسان جو ہے وہ اپنی پہلے تو آئیڈینٹی کرائسس سے نکلے نا، کیونکہ اگر اسلام میں صرف 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں، اگر کوئی آپ تیسری کیٹیگری میں جانے کی کوشش کرو گے تو پھر آپ کنفیوژن کا شکار ہوگے، اور پھر ایسی بیماریاں جو ہیں نا وہ ان سے آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. آف کورس یو آر آئیدر اے مسلم اور یو آر نان مسلم، ٹھیک ہے. اینڈ جو ہماری کیٹیگری ہے نا، ہم کیا ہیں، ہم ہیں تو مسلم بٹ وی ڈونٹ ایکٹ لائک اے مسلم. وی بلیو ان اللہ بٹ وی ڈونٹ فالو وٹ اللہ سیز، ٹھیک ہے. تو یہ جب آپ ایسا آپ کا کانسیپٹ ہو کہ آپ کو قیامت پہ بھی یقین ہے، آپ آپ کا ایمان، آپ 5 پلرس پہ یقین کرتے ہو، آپ اسلام پہ، آپ کو پورا، آپ سب چیزوں پہ آپ کا بلیف ہے، بٹ آپ لائف ایسے جی رہے ہو جیسے یو ڈونٹ بلیو، آپ کے ایکشن سے نہیں لگتا، تو پھر آپ تھرڈ کیٹیگری میں جاتے ہو جو کنفیوژن، آپ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہو، اور پھر آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہوتے ہو، اور پھر ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. پھر آپ وہ ایک ایگزامپل ہے جو اسکالر دیتے ہیں کہ پھر آپ وہی ہو جو اللہ کا لاکٹ پہنا ہوتا ہے، بس پھر اب اللہ کے لاکٹ پہننے والے مسلم ہو، دیٹس اٹ. یا آپ کے دل میں اللہ نہیں ہے، صرف اللہ کا لاکٹ پہنا ہوا ہے، تو آپ نے ایز اے سمبل جو ہے وہ بس اوپر سے اسلام یا کلچرل ریزنس کی وجہ سے، یا جسٹ بیکاز یور فیملیز اور مسلمس، آپ بس اسی لیے ہی مسلم ہو، یو ناٹ اے مسلم بائی چوائس، ٹھیک ہے. تو دا تھنگ از کہ آپ کو یہ آئیڈینٹی کرائسس کی، تو پہلے تو آپ نے نا پرابلم کو سمجھا کہ پرابلم ہے کیا، اور اس کا کوز کو جاننا ہے، پھر ہی آپ سولوشن کی طرف آؤ گے. اینڈ آئی تھنک دا سولوشن از کہ سمپل اسی طرح اپنی لائف جی جائے جس طرح قرآن نے کہا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ نان مسلم بھی ہو جاؤ نا تو آپ اس بیماری سے نکل جاؤ گے ایٹ لیسٹ، کیونکہ پھر آپ کو پتا ہے بھائی ٹھیک ہے، یو ڈونٹ بلیو ان اللہ ایٹ آل، پھر آپ کو چاہیے جنت، اس دنیا میں جنت چاہیے، تو پھر کماؤ زیادہ سے زیادہ پیسے، آپ انجوائے کرو، پاور کے لیے ایفرٹ اسٹرائیو کرو، پھر آپ اس کو بیماری نہیں کرو گے، ٹھیک ہے. پھر آپ کو نا یہ چیز نارمل لگنے لگ جائے گی، کیونکہ آپ نے اس دنیا میں ہی جنت بنا لی ہے. اور سم پیپل سے کہ دین جو ہے وہ ایکسٹریمزم ان دا ریلیجن، مطلب بہت زیادہ دین کی طرف بھی نہیں آنا چاہیے. آئی ڈونٹ نو، لائک دس اسٹیٹمنٹ اٹ سیلف از رانگ گرامیٹیکلی، اسلامک گرامیٹکس میں نا اس کو یہ غلط ہے. لائک وٹ یو مین بائی دیٹ کہ بہت زیادہ دیندار، بہت زیادہ ریلیجیس ہو جائیں؟ اگر آپ بہت زیادہ دیندار ہو گئے ہیں تو آپ دیندار نہیں ہیں. Simple as that. Rasulullah said, one shouldn't be extremist in the religion. The one who becomes extremist in the religion wouldn't be able to carry out the duties of Islam. اور یہی جو بیلنس ہے، یہی دیندار شخص ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر ایک شخص کہے کہ میں نے صرف راتوں کو عبادت کرنی ہے اور کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، جنگلوں میں چلے جانا ہے، اور اسپرچویلٹی سیکھ کرنی ہے، اور اپنی رسپانسبلٹیز کو چھوڑ دے، فیملی کو چھوڑ دے، اور اس طرح کی اپنی لائف گزارنے لگ جائے، تو دیٹ پرسن از ناٹ ریلیجیس، بیکاز یہ عمر بن خطاب نے نہیں کیا تھا، یہ علی بن ابی طالب نے نہیں کیا تھا. تو یہ جو بیلنس ہوتا ہے نا، اس کو جو بیلنس مینٹین کرتا ہے اس کو ریلیجیس شخص کہتے ہیں. اسلام جو ہے اس کا، اسلام کا سسٹم اٹ سیلف از سو بیوٹیفل، جو کہ اگر آپ دین کو صحیح سے فالو کرو آپ ویسے ہی بیلنس مینٹین کر رہے ہوتے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بیلنس نہیں مینٹین کر رہے تو دیٹ مینس آپ ریلیجن کو فالو نہیں کر رہے. تو دس سسٹم اٹ سیلف از سو بیوٹیفل، اینڈ میں اس پہ ہمیشہ بات کرتا ہوں. اور دیٹس اٹ. صحیح کہوں گا جو آپ کا کوشچن تھا وہ یہ اس کا آنسر ہے کہ آئیڈینٹی کرائسس اس کی ریزن ہے، اینڈ 2 ہی چوائسیز ہیں، یا تو آپ مسلم ہو یا آپ نان مسلم ہو. تو ایک چیز چوز کریں، اور اگر آپ مسلم ہیں دین ایکٹ لائک اے مسلم. اف یو ناٹ اے مسلم دین یو کین میک دس ورلڈ ایز اے جنہ. لیکن دونوں صورتوں میں آپ اس بیماری سے نہیں شکار ہوں گے اس بیماری کا. بس یہی کہوں گا.
تھینک یو سعد. اچھا آپ نے جو ہے نا روٹ کوز لائک اس کی شیئر کر دی ہمارے ساتھ کہ آئیڈینٹی کرائسس، اور یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ ایکسٹریمسٹ کی بات اگر ہم کریں نا تو ہماری سوسائٹی میں تو جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے نا ہم اس کو بھی ایکسٹریمسٹ بنا دیتے ہیں. لائک وہ تو ڈیفینیشن ہی آپ چھوڑ دینا، وہ اس پہ ہم پورے ہی نہیں اترتے. خیر نایاب السلام علیکم. وعلیکم السلام. نایاب یہ جو ہم لو آف جا دل کی بیماری اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ریزنس ہیں جو یہ بیماری ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، یا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے پیچھے؟ یہ جا کا کیا مطلب ہے؟ جا لو جہاد؟ آف پاور، منی؟ نہیں جہاد نہیں، لو آف پاور یا منی جو ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں، فیم. کیا آپ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتے پھر اس کے لیے آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہو؟ اچھا مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے، بیماریاں تو نہیں ہے یہ دل کی بیماری تو کچھ اور ہوتی ہے. جو دیمک جب دل کو لگتی ہے تو وہ کچھ اور ریزنز ہوتی ہے جن کی وجہ سے لگتی ہے. جیسے ہم گناہ کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے اچھا گناہ. اور یہ دل کی بیماریوں میں ہی آتا ہے. جب ہم فیم کے پیچھے جب بھاگ جاتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی جب ہم فیم کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو ہم رائٹ اور رونگ میں ڈفرینشیٹ کرنا بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو اگر ہم اس لیول پہ دیکھیں تو پھر سے ایکسپلین کیا کر رہی ہوں ایکسپلین کر رہی ہوں میں یہ کہہ رہی اچھا ہوں. اوکے بولو آپ نے. یہ اس طریقے سے بیماریاں ہوئیں گی اگر آپ اس کا بیلنس جب ہے وہ آؤٹ کر جاتے ہو. بیسکلی یہ تو ہماری پرائمری نیڈز ہیں جو ہاں ایک تو نہیں ہے بیچ میں سے. جیسے پاور ہو گئی، اگر کوئی پاور لینا چاہتا ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ اس کو کس ڈائریکشن میں یوز کرنا چاہ رہے ہو. کچھ لوگ اس کو ان اے پازیٹیو وے بھی کرتے ہیں، کچھ نیگیٹیو وے میں بھی کرتے ہیں. اور بیماریاں جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو دل کی بیماری ہے نا وہ مطلب وہ آپ کی زیادہ تر آپ کے اپنے اورا سے ریلیٹ ہوتی ہے یا آپ کے اپنے نفس سے ریلیٹ. جب آپ کوئی بھی آپ کو اپنا کنیکشن نہیں پتا، لائک اللہ کے ساتھ کیا ہے، آپ کو وہ تعلق کی پہچان نہیں ہے، یا آپ کو ایگزسٹنس کا نہیں پتا کہ آپ کیوں دنیا میں آئے ہیں، اور پھر آپ کا کیا ریلیشن ہے اس دنیا سے، دین کیا کہتا ہے. اور جب آپ اس کے اندر اب ایک کیوس میں پھنس جاتے ہو نا، دنیا اور دین کی کیوس میں جب آپ پھنس جاتے ہو تو وہ جو ایک سائیکل آپ کے آس پاس ہوتا ہے نا، پھر اس کے اندر سے کافی رینبو پرابلمس نکلتے ہیں. اب وہ پرابلمس پاور میں بھی آ سکتے ہیں جس کے اندر ڈس بیلنس ہو سکتا ہے، وہ منی سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتا ہے جس میں ڈس بیلنس ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، پھر جب آپ گناہ کرنا شروع کرتے ہو تو وہ پھر آپ کا جو دل ہے نا پھر وہ ایسا بن جاتا ہے جس میں بہت زیادہ کوڑا جمع ہو رہا ہے اور وہ اسمیل چھوڑتا جا رہا ہے، اور وہ آپ کے سول کو جو ہے نا وہ ڈیمیج کرنا شروع ہو جاتا ہے. ہر طرف اسموک ہی ہوتا ہے بہت عجیب سا. تو یہ جو ہے نا آپ کے دل کو وہ کرتا ہے، اندھا کر دیتا ہے. جیسے قرآن میں کہ وہ دل ہیں جو اندھے ہیں جو آنکھیں نہیں، مطلب ایسے ہی اس کا مفہوم ہے نا. تو یہ اس چیز کو میں ایسے لیتی ہوں کہ وہ آپ ایک ڈاٹ پیدا ہوتا ہے پھر وہ پھیلتا جاتا ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک تو اگین آپ کا سوچ بچار کرنا بہت ضروری ہے. اللہ کی طرف سے آپ مدد بھی چاہیے، آپ کو نعمت ہدایت بھی چاہیے، تب جا کے یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں. ادروائز جو اس دلدل میں گیا وہ گیا. اس کے ساتھ نا ایک اور چیز بھی لائک ریلیٹ کرتی ہے کہ کچھ لوگ، اگر ہم لوگ ہیں ٹھیک ہے، ہم لوگ انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو کہ دس از دا رائٹ وے، یا ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں ہم کسی بھی سرٹن ایشوز کے بارے میں. جیسے یہ دعویٰ کلچر ہے، یہ بہت اچھا کر ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے دل اتنے سخت ہوئے ہیں یا وہ اس چیز کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے. تو یہ بھی ایک کائنڈ ہے، مطلب کہ ریجیڈیٹی جو ہے نا وہ آپ کی آئی ہوئی ہے. اور آپ کا دل جو کیسے اللہ کی طرف مائل ہو سکتا ہے، اٹریکٹ ہو سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، جب آپ کا جو دل ہے وہ آس پاس کی جو مٹیریلسٹک ورلڈ ہے اس سے اٹیچ ہے.
چینڈ ہے ان ڈیزائرس کے ساتھ. تو یہ بھی ساری چیزیں جو ہے نا ہم دل سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. یہ جو منی پاور اینڈ سب کچھ ہے, اس کا یوز آپ نے کیسے کرنا ہے, اس کی انرجیز کو ڈائریکٹ کیسے کرنا ہے, اپنی پرسنالٹی کو انڈرسٹینڈ کر کے, اپنے آس پاس کے انوائرمنٹ کو, یہ اس سے سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے. سارٹ آؤٹ بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. اٹ ڈپینڈس آن یو. دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ. باقی شاید میرے ٹاپک ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا. نہیں, تھینک یو نیا. بیسکلی ٹاپک یہی ہے جو آپ نے ایکسپلین کیا, اور ہم اس کو نیگیٹو سائڈ سے دیکھ رہے ہیں. جب بیلنس آؤٹ ہوتا ہے نا تو پھر وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے, تو وہ پھر دل کے لیے جو ہے وہ بیماری کا باعث بن رہا ہے. لائک آٹومیٹکلی ایسا ہی ہوگا نا کہ ایک چیز جو آپ کی میانہ روی, جو ہم ایک کانسیپٹ بچپن سے پڑھتے آئے ہیں جس میں بیلنس کی بات ہوتی ہے, تو جب ہم بیلنس آؤٹ کرتے ہیں اور ایک چیز کی زیادتی ہوتی ہے, تو وہ پھر آٹومیٹکلی ہم جو ہے نا نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے نا. اور اسی ڈیزیز آف ہارٹ اسی وجہ سے ہے کہ یہ نیگیٹیولی امپیکٹ کر رہا ہے ہماری سول کو بھی, ہمارے اسپرچوئل کنیکشن کو بھی جو ہے نا وہ نیگیٹیولی امپیکٹ کر رہا ہے, اس لیے یہ دل کی بیماری ہے. باقی دلدار, السلام علیکم. وعلیکم السلام. دلدار, آپ نے ڈسکشن سنی, میں آپ کا بھی اوپینین دینا چاہوں گی کہ اس کی روٹ کوز آپ کو کیا لگتی ہے, کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے یہ دل کی بیماری جو ہے کسی کو بھی ہو سکتی ہے, اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟ اچھا, میں نے ابھی سب کی ڈسکشن سنی ہے, اور اسعد بھائی نے بھی اور دل اویز نے بھی, نایاب نے بھی بڑے اچھے پرسپیکٹیو سے نا اس کنسیپٹ کو ایکسپلین کیا. تو پھر میں تھوڑا سا یہ سوچ رہا تھا کہ جو دل کی بیماری اسلام میں مطلب ہر چیز دل سے ہی لنکڈ ہوتی ہے نا بیسیکلی. جو اسلامک کنسیپٹ ہے جہاں تک میں سمجھاؤں, اس میں جو شعور ہے, جو سوچ ہے, جو مطلب دکھ تکلیف ہے, جو کنٹرول کرتا ہے ہیومن پرسنالٹی کو, ہیومن باڈی کو, ہر چیز, وہ ہارٹ ہے. مطلب کسی کا دل پتھر کا ہو گیا تو کسی کا دل میلا ہو گیا, تو دل کالا ہو گیا تو دل موم ہو گیا, تو دل صاف ہو گیا تو دل میں رحم دلی ڈال دی گئی. اس طرح جو بھی احادیث ملیں گی. دین کوئی بھی اس طرح کی مطلب کوئی وارننگ ٹائپ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا حدیث ہے, وہ بھی اسی طرح کے, اور ان کے دل یعنی کہ سخت کر دیے گئے, اور ان کے دل میں رحم ڈال دیا گیا. مطلب ہر چیز اسی سے لنکڈ ہے. بیسیکلی یہ ہے جو کنٹرول کرتا ہے آپ کی پرسنالٹی کو, شخصیت کو. اب ہم ٹاپک پہ آتے ہیں کہ ڈیزیزز آف ہارٹ, ڈیزیزز آف پرسنالٹی. پرسنالٹی جو ہے وہ پھر اردو میں اگر جس طرح نفسیات اور انگلش میں سائیکالوجی, ٹھیک ہے, تو وہ پھر سائیکالوجی کی آپ کی سائیکولوجیکل ایشوز ہو گئے, سائیکولوجیکل ڈیفیکٹس ہو گئے, ڈیزیزز ہو گئی. یہ پھر وہ والا کنسیپٹ بن جاتا ہے جہاں تک میں سمجھاؤں کہ یہ چاہے اس میں پھر ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں. لو آف جاہ کا کنسیپٹ ہے, منی, فیم, اٹینشن, شو آف, جو بھی ہے, یا کوئی بھی اس طرح کا کنسیپٹ ہے. پھر اس پہ میں تھوڑا سا ایک اور لحاظ سے سوچ رہا تھا کہ آج کل کی دل اویز ایگزامپل دے رہی تھی ٹک ٹاک کی, بلکہ شاید آپ دے رہی تھی, اور اس طرح کی کہ فیم جب آتا ہے تو فیم کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی آٹومیٹکلی آنا شروع ہو جاتی ہیں, لائک اسمارٹ ویز, کہ آپ وائرل ہوئے, فیم آئی, فیم کے ساتھ ساتھ آپ کو پیسہ جنریٹ ہونا شروع ہو گیا, اور آپ کو اتھارٹیز بھی ملنا شروع ہوگی. چاہے آپ CSS کلیئر کر لیں, آرمی میں چلے جائیں, کسی بھی ایسی اتھارٹی والی جگہ پہ چلے جائیں, تو وہاں کے گولز کیا لنک ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ ایک تو اتھارٹی مل گئی, اس کے علاوہ آپ کو شو آف کے لیے موقع مل گیا, فیم مل گیا, گاڑیاں شاڑیاں, پیسہ, یہ چیزیں مل گئی. اچھا, اب یہ ساری چیزیں نایاب نے بات کی ہے بیچ میں کہ شاید یہ ڈیزیز نہ ہو, شاید یہ ڈیزیز نہ ہو, تو وہ نہ اس پرسپیکٹیو سے بھی دیکھیں تو یہ ٹھیک بھی لگتی ہیں اور یہ ڈیزیز بھی ہیں. لائک یہ آپ کی جو سائیکی اس کے ساتھ لنکڈ ہے نا, وہ ڈیفائن کرے گی کہ ویدر اٹ از اے ڈیزیز اور اٹ از اے ریمیڈی. فار ایگزامپل کہ آپ CSS کلیئر کیا یا کوئی کمیشن آفیسر بنے ہیں, لیکن آپ ایک ویلفیئر سٹارٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ اپنا جو سرکل ہے اس کو سوشل سرکل ہو گیا, آپ کا اٹھنے بیٹھنے کا سرکل ہو گیا, آپ اس کو بھی اچھی طرف مائل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس جگہ پہ جا کے لوگوں کی ہیلپ کرنا, یہ کرنا. لائک اس سے پہلے میں ذرا گولز کو
تھوڑا سا ڈیفائن کروں نا، لائک دو ڈیفینیشنز میں لاؤں اس پرسپیکٹیو کے لحاظ سے کہ یا تو انٹرنسک گولز ہوتے ہیں یا ایکسٹرنسک گولز ہوتے ہیں. اب انٹرنسک میں آپ کی فار ایگزامپل اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کسی کی دوسروں کی ویلفیئر کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا، مطلب جو کہ انسان کی روح کو ڈیل کرتے ہیں، انسان کی پرسنالٹی کو ڈیل کرتے ہیں. اور جو باقی دوسری کیٹیگری ہے اس میں پھر آپ کی مطلب دنیاوی گولز آ جاتے ہیں. اس میں پھر آپ کی 100 چیزیں اس طرح سے ہیں. میں پازیٹیو گولز کی بات کر رہا ہوں کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اس طرح کاؤنسلنگ کر کے کسی کو سمجھاؤں اس کے ایشوز، اس کو ایموشنلی سپورٹ کروں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں فائنینشلی اتنا سٹیبل ہو جاؤں، اتنا تگڑا ہو جاؤں کہ اس کو فار ایگزامپل ایشو آ رہا تھا کہ اس کے گھر کے ایکسپینسز وہ میٹ نہیں کر پا رہا تھا، تو میں نے طریقہ پہلے یہ اٹھایا ہے. اگر میں انٹرنسکلی اس کو ڈیل کرتا کہ میں اس کو ہیوملٹی، میانہ روی، عدل، انصاف، کفایت شعاری، شکر گزاری، اس کا کنسیپٹ سمجھاؤں، وہ بندہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دے اور سادگی والی لائف جینا شروع کر دے. سیکنڈ از کہ میں اتنا کیپیبل ہوں کہ میں اس کو منتھلی اچھی خاصی اماؤنٹ دینا شروع ہو گیا ہوں یا اس کو کاروبار بنوا دیا. یہ والی اس طرح کے موٹیو ہیں، لیکن دونوں پازیٹیو موٹیوز ہیں. اچھا، یہ ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ابھی میں وہاں پہ لنک کرتا ہوں اسی ٹاپک کے ساتھ کہ اگر آپ کی پرسنالٹی کی جو ڈیزیزز ہیں، جو آپ کی سائیکولوجیکل ڈیزیزز ہیں، اور وہ بھی خاص کر اس طرح کی جن میں دوسرے لوگ انوالو ہیں، جس میں سوسائٹی انوالو ہے، تو اور ان کو آپ مطلب کیور کرنا چاہتے ہیں، ان کو آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو نفسیات جو ہے اس سیگے کو، اس سیگمنٹ کو ٹچ کرنا پڑے گا 2 طریقوں سے. یا تو آپ اس میں اتنے اپنا نالج اور نالج انہینسمنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی لاجیکلی کہ آپ کو ان چیزوں کے کنسیپٹ سمجھ آنا شروع ہوں، تو آپ ان چیزوں سے ریمیڈیل میئرز جو ہے نا وہ آٹومیٹیکلی یہی آپ کی صرف ایک کاؤنسلنگ جو ہے نا اٹ سیلف یہ آپ کو ریمیڈی دینا شروع کر دے گی اس ڈیزیز سے. اس میں پھر یہ شو آف فیم اور اس طرح کے جو چکر ہے نا، اگر ان کا پرپز نیگیٹو تھا کہ میں اگر ابھی کوئی ایگزام دیتا ہوں صرف اس سوچ سے کہ کل جی میرے پاس اتھارٹی ہوگی اور میں اپنے وہ جو فلاں بدلہ ہے میں وہ لے لوں گا، اس طرح کی اگر میں نے ایک سوچ رکھی اور مجھے آ کے آپ ادھر ہی اسی کال کے دوران سمجھا دیتے ہیں کہ نہیں دلدار یار ایسا نہیں کرنا، دل بڑا رکھنا ہے، ریونج جو ہے نا وہ ایک لمٹ تک ہے، ریونج سے اگر نقصان زیادہ ہونا شروع ہو جائے تو آپ اکاؤنٹیبل ہو. آٹومیٹکلی میں نے وہ اپنا پرپز چھوڑ دیا. کیوں؟ یہ بیماری تھی نفسیات کی، یہ بیماری وہ تھی جس کو لاجیکل انڈرسٹینڈنگ چاہیے تھی، وہ ابھی اس کا سورس آپ بنے ہیں. یا میں اپنی تھرو اسٹڈیز اور تھرو اپنا علم جو ہے اس کے ذریعے وہ لائن سوچنا شروع کرتا ہوں اور اس کی میں جو ریمیڈی، علاج، جو اس کی ٹریٹمنٹ ہے وہ اچیو کر دیتا ہوں. تو یہ تھوڑی سی کنفیوز قسم میں نے تھوڑی سی کنفیوز کر دی ہے، لیکن یہ میرا پہلو تھا اس ٹاپک کو لے کے کہ یہ پرسنالٹی ڈیفیکٹس ہیں، یہ ڈیزیزز جو ہیں یہ بیسیکلی آپ کی سائیکولوجیکل ڈیزیزز ہیں، پرسنالٹی سے لنکڈ ہیں اگر اسپیسیفک کریں. اور اس کو جو ہے آپ ٹریٹ جو ہے 2 طریقوں سے کر سکتے ہیں. ایک آپ خود اس کے لیے موٹیویٹ ہو کے آرگینک موٹیویشن لے کے، اور سیکنڈ از کہ آپ دوسروں سے اسسٹنس لے سکتے ہیں. اور ان چیزوں میں ڈفرینشیشن بڑی ایک نا مائنیوٹسٹ لیول پہ ہے کہ اگر ان کے پیچھے پرپز آپ کا اچھا تھا تو یہ آٹومیٹیکلی آپ کے لیے ایک اچھی چیز بن گئی. آپ بزنس مین بننا چاہتے ہیں بہت بڑے، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرح، تو آپ کا یہ پرپز اس کے پیچھے اگر اچھا ہے تو آپ اس طرف جائیں. آپ نے کوئی کمیشن آفیسر بننا ہے، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے ٹیچر بننا ہے، پرپز اچھا ہے تو آپ جائیں. لیکن اس کے ساتھ آپ کی جو نفسیات لنکڈ ہے وہ ڈیفائن کرے گا کہ وہ ڈیزیز ہے یا ریمیڈی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ دلدار. لائک آپ نے کانسیپٹ جو ہے وہ اس طرح سے بھی بتا دیا کہ اس میں آپ کی ڈائریکشن بھی میٹر کرتی ہے کہ آپ کس سوچ کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کو، فیم کو، پاور کو یا منی کو حاصل کرنا چاہ رہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر اس کے پیچھے آپ کی پازیٹیو یا آپ کے انٹینشنس جو ہیں وہ ٹرو ہیں، اچھی ہیں، تو آٹومیٹکلی وہ آپ کو نیگیٹیولی امپیکٹ اس طرح سے نہیں کر رہی ہوگی. لیکن موسٹ کامن جو ہماری سوسائٹی کا ایشو ہے، ہمیں پتہ ہے کہ انٹینشن اور وہ سب چیزیں جو ہیں وہ کس چیز کے ساتھ لنک کر رہی ہوتی ہیں. اگر ہم اس کو اپنے کرنٹ سوسائٹی کے ساتھ اس کو اگر ہم لنک کرتے ہیں
ساجدہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساجدہ آپ نے ڈسکشن ہم سب کی سن لی, کافی ہم لوگوں نے اس کے جو روٹ کوز ہے اس کے بارے میں ڈسکس کر لیا کہ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا کس طرح, لائک اگر یہ ڈیزیز ہے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ وجوہات ہیں, تو اب اس سے خود کو کیسے بچانا؟ جی, لوگوں نے بس یہی سمجھا ہوا ہے کہ لائف از ڈیفیکلٹ وداؤٹ منی, انڈیپینڈنٹ کیسے ہونا ہے شارٹ کٹ سے, یا پھر لوگوں کا یہی ہے کہ ہم نے کچھ بننا ہے لیکن شارٹ کٹ نہ لینا, چاہے وہ ہم کوئی بزنس کر رہے ہیں, چاہے ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں, اس میں شارٹ کٹ نہیں لینا ہے, نیگیٹو لوگوں سے دور رہنا ہے, کیونکہ نیگیٹو جب ہم کسی کے ساتھ مطلب نیگیٹو لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کا اسی طرح ہی ہم پہ اثر ہوگا. تو ظاہر ہے پھر ٹک ٹاک بنائیں گے کہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ کس طرح نیگیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, جی ہمارے پاس پیسہ بھی ریٹرن ہو رہا ہے اور ہم آرن بھی کر رہے ہیں, سارا کچھ ہے. اور یہ سب دین سے دوری کی وجہ سے ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے, اپنے جو ہے ہم رائٹ وے پہ چلیں گے, اور اس طرح ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں, ایسے نہیں بچ سکتے. اوکے, تھینک یو ساجدہ. بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ بول رہے ہو ساجدہ. ہاں جی ہاں جی, بس وہی دین سے دوری کی وجہ سے ہے, کیونکہ جب ہم ہاں جی پیرنٹس پہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کی مطلب دیکھیں نا کہ وہ موبائل کا کیا یوز کر رہے ہیں, یا مطلب کیا کیا چیزیں یوز ہو رہی ہیں, تو انہیں اگر ہم جلدی سے کنٹرول کر لیں تو زیادہ بیسٹ ہے, تاکہ آگے بات نہ بڑھے. ہاں جی بالکل, لائک یہ ایک فیکٹر ہے, یہ ایک اور میاں میجر روی بھی فیکٹر ہے. اختیار کرنی چاہیے. ہاں جی, میاں روی سے بھی بہت کچھ مطلب اگر ہم میاں روی اختیار نہیں کرتے ہیں کہ مطلب لوگوں کو دیکھ کے کہ لوگ کیسے مطلب ارن کر رہے ہیں اور نیگیٹو سائڈ پہ جا رہے ہیں, تو ہم نے سوچ لیا جی ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں اور ہم بھی اسی طرح کما لیں گے, نہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. اب میں نے خود نے بھی مطلب اب الحمدللہ سب کچھ ہے, اس کے باوجود میرا ایک اپنا مطلب ہے کہ مطلب بہت کچھ میں کرتی ہوں ایکٹیویٹی, لیکن یہ ہے ایک مطلب اپنی لمٹ میں رہ کے, کہ جس سے میں دوسروں کی فائنینشلی ہیلپ بھی کر سکوں اور مجھے وہ روحانی سکون بھی مل سکے. میں نے یہ کیا ہوا ہے ان چیزوں سے بچنے کے لیے. گڈ ساجدہ. بالکل یہ فیکٹرز ہیں, اگر ہم ان کو لائک اس طرح سے دیکھیں, ہم جو ہے نا لائک اگر ہماری نیت پیچھے انٹینشن پیچھے پیور ہے تو پھر وہ چیز آپ کو سکون ہی پہنچائے گی, اور لیکن اگر پیچھے ہماری انٹینشن چینج ہے تو آٹومیٹکلی اس کے پہ ریزلٹ چینج ہوں گے. ساتھ میرا آپ سے ایک کوشچن ہے کہ اس میں لائک آپ ابھی سن رہے ہیں؟ اچھا اوکے. اچھا دلاویز, میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ اس میں کیا برائی ہے اگر پیسہ کما لیا جائے, فیم مل جائے, اگر آپ اچھے طریقے سے کر رہے ہو تو پھر یہ بری کیوں ہے؟ لائک اگر کسی کو فیم چاہیے تو یہ برا کیوں ہے؟ آپ لائک میری بات سمجھ رہے ہو کہ اگر کسی کو مجھے سمجھ لگتی ہے. اچھا بشرا, ایک نا بیسک ہیومن نیچر ہے, کائنات کا ہر ذرہ چمکنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, ہر ذرہ جو ہے وہ ایک لائم لائٹ چاہتا ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اس میں ایز سچ کوئی مسئلہ ہے, بٹ آپ چمکنا کیوں چاہتے ہو؟ آئی مین یار اب ہو کون, آئی مین کون انسان کون ہے, اب کیوں چمکنا چاہتے ہیں, ہو آر یو, مطلب مجھے نہیں یہ سمجھ لگتی کہ جو وہ فیم وہ چاہتے ہیں اور کہ لک ایٹ می اور ہو آئی ایم, تو وہ کون ہے, کیا وہ کوئی بہت چیز ہے, مطلب آئی مین یار مجھے سمجھ نہیں لگی ہے ایکچولی. میرے کچھ ہیں ایکوینٹنسز جو کہ شاید ڈپٹی کمشنر ہیں, کوئی ISI میں ہے, ٹھیک ہے, کوئی بہت بڑے ٹی وی نیوز کے, دا وے دے ایکٹ نا, وہ کہتے ہیں کہ دیکھو لک ایٹ می, اور میرے آگے تو لائک ان کا کوئی ایسا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ بس میرے آگے تو دنیا سجدے کرتی ہے. وہ ایک بہت بڑا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا, خدا بننے والا ایٹیٹیوڈ, جو ہم نے لیکن جو پوزیشن ہوتی ہے وہ کیا کنٹرول ہی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا موسٹلی,
میں نے پہلے بھی کہا کہ جو CSS کرنا چاہ رہا ہے ہمارے پاکستان میں موسٹلی وہ پاکستان کو سرو کرنے کے لیے تو نہیں کر رہا, یا پھر جتنے بھی وہ کر چکے ہیں کیا آر دے ریئلی سرونگ پاکستان, اور یا پھر وہ بس وہ ایک ٹہکا دکھانا چاہتے ہیں اور وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ میرے آگے جھکیں, میں ایک کال کروں اور میرے سارے کام ہو جائیں. کیا یہ خدا بننے کے قریب نہیں ہے؟ آئی مین ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ CSS آفیسر بننا چاہتے ہیں تو آپ اس لیے بننا چاہتے ہیں کہ آپ کنٹری کو سرو کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ پھر کر بھی رہے ہیں, سرو بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن نارملی پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوتا. وہ جو ایک وہ چیز ہے نا کہ آپ یا تو خدا بننے کے لیے, آپ کو پیسہ کیوں چاہیے, آپ کو خدا بننا ہے, آپ کو چیزیں کنٹرول کرنی ہے, ٹھیک ہے. یہ دس از دا ڈیزیز, اس میں مسئلہ ہے. پیسہ آپ نے جتنا کمانا ہے آپ کمائیں, اس کو کمائیں, اس جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں اس کو پورا کریں, آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں, کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر فیم آپ پتہ ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ فیم از سم تھنگ جو آپ کرو نا, کچھ بھی چیز کرو آپ کو فیم ویسی ہی مل جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ زبردستی فیم لینا جب آپ میں کچھ ہو بھی نا, I don't know how to explain it. اوکے دلویز, تھینک یو. دلدار آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا, یہ ابھی دلویز کی بات میں سن رہا تھا, اس سے پہلے میم سائدہ ہیں شاید ان کی بھی. یار یہ جو ابھی آپ نے کویسچن کیا ہے نا کہ بیسیکلی یہ جو چیزیں ہیں دنیاوی جن میں پیسہ ہو گیا, فیم ہو گیا, تو یہ مطلب ان دلدار کو. آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا ابھی آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے. اچھا ریئلی سوری, میں شاید موبائل سائڈ پہ کر دیا تھا میں نے. اچھا کینڈی, یہ جو کویسچن ہے نا کہ یہ جو پیسہ اور جو فیم ہے اس کے لیے جو آپ کی مطلب کوشش ہوتی ہے, اسٹرگل ہوتی ہے, تو یہ چیزیں نیگیٹیولی کیوں لی جاتی ہیں نا, یہ چیز غلط کیوں بنا دی جاتی ہے یا سمجھی جاتی ہے. اور اس کے لیے اگزامپل دی تھی دلویز نے کہ کائنات کا ہر ذرہ جو ہے وہ چمکنا چاہتا ہے, وہ مطلب روشن ہونا چاہتا ہے. ابھی اس کے پیچھے ایک چیز بتاتا ہوں. فار ایگزامپل دلدار, ابھی میں اپنی ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں پیدا ہوا نا, تو انسان کی جو صلاحیتیں ہیں نا, میں جب بھی اپنے آپ کو آئیڈیل پکچرائز کروں گا نا تو وہ یہی ہوگا, امیجن کروں گا کہ یار فار ایگزامپل میں ذہین ہوں تو میری ذہانت جو ہے دنیا میں سب سے تگڑی ہو. اچھا میں فزیکلی فٹ ہوں تو میں فزیکلی دنیا میں سب سے تگڑا ہوں, رول ماڈل ہوں. اچھا جی لکس کی بات آئی تو جی لکس میں کوئی میرے نیڑے نہ لگے, ٹھیک ہے فار ایگزامپل. اچھا اس کے علاوہ پرسنالٹی وائز جی ڈریسنگ سینس سے لے کے ہر چیز, فیملی لائف اور مطلب اکنامیکلی اور فائنینشلی اور اس طرح ہر لحاظ سے مطلب میں اپنا میکسیمم جو ہے وہ اچیو کروں. یہ جو کائنات کے یہ جو ایک کوٹ ہے نا, یہ بڑی فیمس کوٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ ہر جگہ کوٹ کی جاتی ہے. تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی چمکنا چاہتا کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو ابیلٹیز ہیں یا جو چیزیں سیگمنٹس رکھ دیے گئے ہیں, وہ ان سیگمنٹس کا 100% یوٹیلائزیشن یوزیج کرنا چاہتے ہیں. اور 100% یوزیج جو ہے وہ پھر آٹومیٹکلی آپ کو اس لیول پہ لے جاتا ہے کہ آپ دوسروں کو مطلب آؤٹ سپیڈ کر دیتے ہو, ان کو آپ کراس کر دیتے ہو, آپ لائم لائٹ میں آٹومیٹکلی آ جاتے ہیں. پھر فردر ابھی میں صرف اسی کوڈ کو لے کے چلتا ہوں. پھر ہر بندے میں نا وہ جو سیگمنٹس ہیں ڈفرینٹ, اگر 100 ٹریڈس تھیں, ان 100 میں سے کوئی ایک فزیکلی یا تو اچھا ہوگا, زیادہ اچھا ہوگا, مطلب وہ ریلیٹیو ہے, تو کوئی کسی ایک ٹریڈ میں کم ہوگا. اب یہ 100 کے 100 جو ذرے ہیں نا, یہ 100 کے 100 جو انسان ہیں, یہ آؤٹ شائن کریں گے لیکن ڈفرینٹ سرٹن ٹریڈس میں ایک دوسرے کو. سارے لائم لائٹ میں آئیں گے لیکن ڈفرینٹ ٹریڈس میں, ڈفرینٹ سیگمنٹس میں, ڈفرینٹ آپ سمجھ لیں کہ نا کوالٹیز میں وہ شائن کریں گے. کوئی فزیکلی فٹ تھا تو وہ دنیا کا یوسین بولٹ بن جائے گا, کوئی کرکٹر بہت اچھا تھا تو وہ بابر اعظم بن جائے گا, کوئی پولیٹیشین بہت اچھا تھا تو وہ زرداری صاحب, چلو عمران خان صاحب بن جائیں گے, ٹھیک ہے. اور کوئی اسی طرح جنرل بہت اچھا تھا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بن جائیں گے. کوئی بزنس مین اچھا تھا تو وہ مسک بن جائے گا.
تو اس طرح وہ ٹریٹس ہوتی ہیں جن میں اگر وہ بندہ اپنی پیک اچیو کر لے تو وہ دوسروں کو آؤٹ سمارٹ کر دیتا ہے، لائم لائٹ میں آ جاتا ہے۔ اب اس کوشچن پہ آتے ہیں جو آپ نے بات کی ہے نا کہ پیسہ فیم اس کو نیگیٹیولی کیوں لیا جاتا ہے۔ جب یہ پیسہ فیم اگر آپ بالکل لیگل طریقے سے، حلال طریقے سے آپ نے نا ٹیلنٹ کو یوز کیا ہے، آپ اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں، اب آپ کی باقی جو چیزیں تھیں نا جن کو جو تھوڑی سی ریلیٹیولی ویک تھیں، آپ اپنی اسٹرینتھ کی بیس پہ، میں آئیڈیل کیس ڈسکس کر رہا ہوں، آپ اپنے اسٹرینتھ کی بیس پہ آپ ہو گئے ہیں بالکل ایک ہیرے گوہر بن گئے ہیں، ایک ہیرے بن گئے ہیں، لیکن آپ کے کچھ سیگمنٹ سے جو تھوڑے سے ویک تھے۔ ابھی آپ کے لیے جو چیلنجز ہیں نا، آپ پوری دنیا میں جب ہائی لائٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، تو آپ کے لیے چیلنجز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو لیڈرز بنتے ہیں، چاہے وہ ملٹری ہے، چاہے وہ سوشل لائف ہے، چاہے وہ سوسائٹی کے اندر ہیں، چاہے وہ کسی کنٹری کو رن کر رہے ہیں، چاہے کسی ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو لیڈرز ہوتے ہیں۔ اور آپ نوٹ کریں نا، ہسٹریز اٹھائیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی، کسی بھی کنٹری کی، کسی بھی نہ اسپیسیفک آرمی کی یا کوئی بھی، تو آپ کو جو لیڈرز کی آئیڈیل کچھ لوگ ملتے ہیں وہ بڑے کم ملتے ہیں، لائک کوئی 50 سال بعد، کوئی 10 سال بعد، کوئی 20 سال بعد، کوئی 100 سال بعد کوئی ایک آدھا لیڈر آتا ہے، پھر باقی بھی لیڈرز ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کے مقابلے میں، وہ جو ایک آئیڈیل لیڈر ہوگا اس کے مقابلے میں بڑے کم لیول پہ ہوتے ہیں۔ لڑکے 2 منٹ بعد آنا جاؤ گے۔ اچھا ٹھیک ٹھیک ابھی اوکے سوری، دلدار آپ میں کچھ ڈسٹرب ہو گیا ہوں کائنڈلی، میں بعد میں بات نہیں، کرتا ہوں۔ اٹس اوکے اٹس اوکے، ٹھیک ہے۔ ساتھ میرا آپ سے بھی یہی کوشچن ہے کہ اس میں برائی کیا ہے؟ اگر کوئی فیم چاہتا ہے یا پیسہ کمانا چاہتا ہے یا اس کو لائک وہ کوئی ڈیزگنیشن چاہتا ہے، اس میں اس چیز میں برائی کیا ہے؟ اس کو کیوں ہم نیگیٹیولی جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا نیگیٹیو سینس میں لے رہے ہیں؟ برائیاں کیا ہیں یہ ہونا چاہیے، اس پہ تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ سائیکالوجی پرسپیکٹو سے بہت زیادہ ہیں، اور ویسے اگر سوسائٹی کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہیں برائیاں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ تکاثر کا جو مین کانسیپٹ ہے، الہاکم التکاثر، this surah is, I personally call it the surah of dopamine. You want more and more, till you reaches to the bottom of the graveyard. So it's something کہ آپ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ why Islam condemns you to make a lot of money and run after actually money is because of the fact, because یہ اگر نفسیات کی بات کی جائے تو آپ you want more and more، کیونکہ ہیومن سائیکی ہے کہ اگر آپ کو کوئی 1,00,000 روپے ملے ہیں نا، میں فار ایگزامپل $10,000، تو آپ کو جب اس کی لذت مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، جب آپ کو اس کا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو آپ کو وہ اور زیادہ پھر پیسے چاہیے ہوتے ہیں، پھر آپ وہ اس چیز میں بہت زیادہ انکلائن ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب سم پیپل سے کہ یار میں پیسے اس لیے چاہتا ہوں بیکاز میں چیریٹی دینا چاہتا ہوں، میں ان کو اچھے کاموں میں یوز کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں، میں نے دنیا میں ایسے بہت لوگ دیکھے ہیں ڈفرینٹ ریجنس کے جو ایسی باتیں کرتے تھے، ان کے پاس جب پیسے آئے وہ اپنے پیسوں کو اس طرح نہیں یوز کر پائے، ٹھیک ہے، بیکاز جب آپ کے پاس پاور آتی ہے یا پیسے آتے ہیں تو آپ پہ ٹیسٹ بہت زیادہ سخت آتا ہے، آپ پہ جو ٹیسٹ ہے نا وہ بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، اور شیطان آپ پہ فل اپنا اٹیک کرتا ہے۔ آپ میں ایک چیز جو آتی ہے سب سے زیادہ، وہ تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کا نا ہوتا ہے کہ میں یہ خرچوں نہ، میں جمع کروں، ٹھیک ہے۔ پھر جب آپ کے ان میں سے جب آپ کے $1,000 لگتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں یہ میں نے جمع کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ اس چیز پہ لگ جاتے ہیں۔ وہی ہے جس نفسیات کا اللہ تعالیٰ نے آلریڈی قرآن میں بتا دیا ہے کہ جمع کرنے کی جو لالچ ہوتی ہے پیسے جمع کرنے کی، آپ اس میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ پہلے تو آپ کی انٹینشن تھی آپ نے چیریٹی دینی ہے، لیکن جب آپ کے پاس پیسے آئے آپ اس پرپز سے ہٹ گئے، ٹھیک ہے، آپ نے شیطان نے آپ کے ساتھ اس طرح حملہ کیا کہ دیکھو تمہاری فیملی جو ہے دے آر لائک اسٹرگلنگ، ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، تم اپنی فیملی کی مدد کر دو، یہ بھی تو ایک اچھا ایکٹ ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ بھی ثواب کا کام ہے. تو فیملی کمز فرسٹ. وہ آل دیز تھنگز جو وسوسے آتے ہیں تو پھر وہ بندہ نہیں، وہ بڑا جو الٹیمیٹ اس کا گول ہوتا ہے نا، فار ایگزامپل سیریا میں لوگوں کی ہیلپ کرنا یا کشمیر میں فائنینشلی ان کو ایڈ پرووائڈ کرنا، وہ نہیں کرتے. بہت، میں یہ نہیں کہتا 100%، کچھ لوگ ہیں the chosen ones جو یہ کرتے ہیں، بٹ اسلام جو بات کرتا ہے وہ پروبیبلٹی کے لحاظ سے کرتا ہے. میجورٹی لوگ کیا کرتے ہیں اور میجورٹی لوگ ایسے ڈیویٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سلیکٹو چند لوگوں پہ نہیں کرتا. قرآن کی آپ نے دیکھی ہوئی، قرآن کا ڈفرینٹ ڈسکشن جو قرآن نے کی، میجورٹی جنرل لوگوں پہ کی ہیں، میجورٹی لوگوں کو ہائی لائٹ کر کے. ٹھیک ہے. اب دا تھنگ از کہ اگر دیکھا جائے تو آج کل جس فیز سے میں گزرا ہوں، وہ میری ابھی لاسٹ ویک میں میٹنگ بھی تھی انٹرسٹ سے ریلیٹڈ. میرے کچھ سرکل میں ایسے لوگ ہیں جو کہ سود انٹرسٹ کی طرف جا رہے ہیں، اینڈ دے ایکچولی ٹرائی ٹو جسٹیفائی کہ اٹس ناٹ حرام، اینڈ دے ایکچولی ہیو اے ویری بیوٹیفل ورڈ فار اٹ، دے کال اٹ انٹرسٹ. ٹھیک ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اٹس اوکے، آسٹریلیا میں گھر لینا کچھ نہیں ہوتا، آپ یہ مسلم کنٹری نہیں ہے تو آپ اس طرح کر سکتے ہو. اور وہ اپنے فتویٰ نکال دیتے ہیں سو کالڈ لبرل اسکالرس کے اور آل دیز تھنگس. تو پھر یہ چیزیں ان میں کیوں یہ چیزیں آئیں؟ کیونکہ ان کو پیسے ملے تھے کہیں سے. سب کی میں نے دیکھا، ہسٹری پڑھی اور سچویشن دیکھی، تو ان کو کافی زیادہ نا کہیں سے پیسے ملے تھے. سینٹر لنک وہ ایک ہوتا ہے، آسٹریلیا آپ کو پیسے دیتا ہے کافی زیادہ، تو ان کو وہ ملے تھے. تو اب وہ اس طرف آنے لگ گئے کہ وہ انٹرسٹ لیں، کیونکہ ان کے پاس پیسے ہیں. ان کو ہوا کہ ہم اس کو ڈبل کریں، وہ اب ان ڈبل کرنے پہ لگ گئے، اور وہ اپنے جو ہے باقی کاموں کو بھول گئے اور اسی چیز میں اب لگ گئے لٹرلی. تو اٹس ناٹ، اب میں یہ نہیں ہوا اٹس ناٹ حرام. I usually give the example of Abdul Rahman bin Auf. آپ سب کو پتہ he was like so rich that I can't even explain you guys. He was like ایلون مسک کی کیا ویلتھ ہوگی، 10 times زیادہ ریچ تھے وہ لٹرلی. اگر ان کی ویلتھ کی کیلکولیشن کی جائے نا، مطلب جب ان کا مال آتا تھا وہ اونٹوں پر، ہارسز پہ، تو مدینہ جو تھا نا اس طرح شیک کرنے لگ جاتا تھا، پتہ لگ جاتا تھا کہ عبد الرحمان کا مال آ رہا ہے. تو ایک دفعہ ایسے ہی ہوا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں، وہ اپنے وہ اس طرح جو ان کا حجرہ تھا وہاں پہ بیٹھی تھی، اور اس ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس دنیا سے ایک ان کا وصال ہو چکا تھا. اور جب انہوں نے لوگ بات کرنے لگے کہ عبد الرحمان میں آپ کا قافلہ آ رہا ہے، اس میں کافی زیادہ مال ہے، تو شی گاٹ ریئلی ڈس اپوائنٹیڈ. انہوں نے اپنا جو تھا نا سر کو اس طرح نیچے جھکایا، تو پھر کسی صحابہ نے پوچھا کہ مطلب آپ کیوں اتنا اپسیٹ ہوئی ہیں اس پہ؟ تو شی سیڈ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ عبد الرحمان بھی نہ ہو، جنت میں تو چلا جائے گا بٹ مشکل سے، تھوڑی مشکل آئے گی اس کی. اور وہ مشکل کیا ہوگی؟ اس کو اپنے مال کی اکاؤنٹیبلٹی دینی ہوگی، سارا حساب دینا ہوگا کہ کہاں یوز کیا اور ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. تو اب وہ ہیں عشر مبشرہ میں سے، ٹھیک ہے، ٹاپ 10 صحابہ میں سے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. بٹ جب عبد الرحمان عوف نے یہ سنا، ہی ڈونیٹڈ آل آف ہز ویلتھ. اب یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، سو کالڈ جو یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ وہ بھی تو عبد الرحمان عوف بھی تو بہت رچ تھے، ابو بکر صدیق بھی اس طرح کرتے تھے، آدھی بات کرتے ہیں آدھی بات نہیں کرتے. کہ بعد میں انہوں نے ابو بکر وہ سو he had a magnanimous heart، ان کا دل بہت بڑا تھا، he was so kind. لیکن اسلام جب قبول کیا اس کے بعد کے واقعات پڑھیں، ساری ڈونیٹ کر دی ویلتھ انہوں نے اپنی، وہ پھر ان کی پوری نفسیات بدل گئی تھی. اسلام سے پہلے اور تھی، اسلام قبول کرنے کے بعد they used to donate a lot. ٹھیک ہے. اور وہ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے مال. اور عبد الرحمان عوف نے بھی یہ کیا، he donated everything. اور پھر just tried چلو یہ اب the thing is کیوں اوائڈ کیا جاتا ہے، کیوں اوائڈ کرتے تھے وہ؟ بیکاز جو چیلنجز آتے ہیں حرام نہیں ہے، بری چیز نہیں ہے. the thing is آپ کیوں اپنے آپ کو اس چیلنج میں ڈالتے ہو، اس فتنے میں ڈالتے ہو، کیونکہ ہمارا جو صحابہ کی نفسیات ہے ہماری سائیکالوجی سے بالکل ہی ڈفرینٹ ہے.
وہ افورڈ، وہ رسک نہیں لیتے تھے آخرت میں کسی بھی چیز کا، لائک بلینس آف ڈالرز کا نقصان ہو جائے دے ڈونٹ کیئر، اس دنیا میں ہو جائے دے ڈونٹ کیئر. اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ بھی ہوتا تھا نا کہ اللہ میں نے بس کوشچن کر لینا، شاید کوشچن کر لیں، تو وہ اس کا رسک نہیں لیتے تھے. وہ کہتے تھے اس سے بہتر ہو ہی نہ مال، ٹھیک ہے، کانٹ افورڈ دیٹ، کانٹ. اب اس کے پیچھے بہت لمبی سٹوری ہے، اس پہ مجھے بڑا شوق ہے، اس پہ بکس بھی لکھوں ویسے، کہ کیوں یہ چیز کنڈیم کی گئی ہے، سائنٹیفکلی یہ کیوں ہمارے لیے اچھا ہے، سائیکولوجیکلی یہ کیوں اچھا ہے، سوسائٹی کے لیے یہ کیوں اچھا ہے. تو اٹس اے لانگ ڈسکشن، تو لکھ لیے بس یہی کہوں گا. تھینک یو. اوکے تھینک یو سعد، اس کو آپ نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کر دیا کہ کیوں جو ہے اس کو منع کیا گیا. لائک ہم تو صرف سرفیس سے چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان ڈیپتھ جب کسی چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں پھر اس کے پروز اینڈ کونس پتہ چلتے ہیں کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہو سکتی ہے. یا اللہ تعالیٰ نے اگر اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ پھر انسان کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں، جو آیا آپ نے بھی کوٹ کی، کہ انسان پھر گن گن کے رکھتا ہے، لائک اپنے پیسے کو پھر گنتا ہے، جمع کرنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر کیا ہے کہ انسان کی پرسنالٹی یا نفسیات ایسی ہے، پھر اس کو اور چاہیے ہوتا ہے، پھر جو منی آ جاتی ہے پھر اس سے مزید چاہیے ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے اگر اس چیز کو ہم انڈرسٹینڈ کریں. دلدار آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا مائک آن ہے. یار میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا. تھوڑی سی ابھی میں نے ساتھ کی ڈسکشن سنی ہے، وہ پہلے بھی ایک بات میں کنٹینیو کر رہا تھا. اگر آپ الاؤ کریں تو میں 1-2 منٹ دوں گا نا. جی جی بولیں آپ. اچھا، لاسٹ جو ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی نا، اس میں مین پہ وہ ایک میم ہیں، میم ساجدہ شاید، انہوں نے ایک ہمیں ایڈوائس، ایک نصیحت ہمارے ساتھ شیئر کی تھی کہ نیور گو فار شارٹ کٹس. تو اس سے بیسیکلی میں لنک کر رہا تھا کہ ایک وہ ہر ذرے کو چمکنے کا، آؤٹ شائن کرنے کا وہ جو ایک لالچ ہے، دین انسان جب مطلب کوئی چیز اچیو کرنا شروع کرتا ہے تو اس میں پھر اگین 2 چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ جس کلر میں گلو کرتے ہو، جس چیز جو آپ کا کلر ہے، ٹھیک ہے، آپ اس میں گلو کرو تو وہ گلو آپ کا ہمیشہ لمبے ٹائم کے لیے رہتا ہے، لاسٹ کرتا ہے کافی عرصے کے لیے. لیکن جب آپ دوسرے کلرز ٹرائی کرتے ہو. اچھا سوری، اذان ہو رہی ہے یہاں پہ، 1 منٹ. اوکے اوکے، ماہم آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہو گی؟ ماہم السلام علیکم. اچھا اوکے ٹھیک ہے. اور کسی کا کوئی کوشچن ہے اس سے ریلیٹڈ تو وہ کر سکتا ہے، اور یا کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہو یا کوئی کوشچن. جی ہے آپ. مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے نا پاور کا کانسیپٹ بڑا عجیب طریقے سے لیا ہوا ہے. لائک اگر آپ کے پاس پاور ہے تو آپ جس چیز کے لیے یوٹیلائز کرنا چاہ رہے ہیں وہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیچھے آپ کی کیا تھاٹ ہے. ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جس انسان کے پاس پاور آ جاتی ہے وہ مطلب پاور اٹ سیلف ایک کرپٹ چیز ہے. بیسکلی پاور کرپٹ نہیں ہے، ہم لوگ پاور کو کرپٹ کرتے ہیں. لائک ہم لوگ، اور جب آپ کے پاس پاور آ گئی ہے تو آپ جو ہیں وہ آپ کے پاس آپ کے اوپر اتھارٹی بھی ہے، آپ پورے رسپانسبلٹی بھی ہے آپ کے اوپر، کیونکہ آپ کو دنیا میں بھی آپ کو اس کو سب لوگوں کی نظر آپ کے اوپر ہوتی ہے، آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے، اور آخرہ میں تو آپ نے اس کو وہ دینا ہی دینا ہے اس کا حساب. اب پاور کی جو مجھے ایک ایگزامپل اچھی ملتی ہے وہ عیدی عبدالستار عیدی کی ملتی ہے. وہ بھی تو پاورفل، ان کے پاس بھی تو کتنی پاور تھی نا. اب انہوں نے اپنے پاور کو کس وے میں یوٹیلائز کیا، وی آل نو دیٹ تھنگ ویری ویل. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ اکاؤنٹیبل ہوتے ہو نا اپنی پاور کے بارے میں، آپ وہ ہوتے ہو، تھاٹ فل ہوتے ہو، مائنڈ فل ہوتے ہو کہ اس چیز کو میں نے اس طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے اور اس سے ایسے انفلوئنس کرنا ہے میں نے لوگوں کو، تو وہ چیز جو ہے نا وہ ایک اچھے وے میں بہت زیادہ خیر بانٹتی ہے لوگوں کی زندگیوں کے اوپر، جیسے عیدی نے کیا. اور بہت سارے دوسرے لوگ ہیں جب ان کے پاس پاور آتی ہے تو وہ پھر نیگیٹیوٹی اس کے اندر پھیلاتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو 80% لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ پاور از کرپٹ، پاور آئے گی تو ہم یہ کریں گے. اور جب پاور آنا شروع ہو جاتی ہے اس کا نشہ اور وہ چیز ہی ایسی ہے
کہ آپ بہت زیادہ انلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک عجیب سا خمار سا آ جاتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کے پاس پاور ہے. اگین اگر آپ کے پاس پاور ہے تو آپ اس کو آپ نے یوٹیلائز کیسے کرنا ہے, اس کو انفلوئنس کیسے کرنا ہے, یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ہے. یہ بھی بہت اچھی ایگزامپل ہے اس کی. مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب ہم پاور کو دیکھیں, ایک یہ ایگزامپل ہے نا مجھے نظر آ رہی ہے, اور اگر کسی کو ایسی آتی ہے تو وہ بھی بتائے. میم تھینک یو. بالکل آپ اس چیز کو کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہو اٹس ٹوٹلی ڈیپینڈ اپون یو. اور موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس پاور ہوتی ہے نا تو آپ کے ارد گرد لوگ بہت ہوتے ہیں, اور پھر جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی کہ فیملیز میں آپ کے جو ریلیشن شپ ہے نا وہ بہت خراب ہو جاتے ہیں اگر آپ دوسروں کی بات نہیں مانتے. ٹھیک ہے, وہ پاور کے ساتھ آپ سے اپنے کچھ غلط کام بھی نکلوانا چاہتے ہیں جو آپ نہیں کرنا چاہتے. خیر یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. جی دلدار, آپ اپنا پوائنٹ جو ہے نا وہ کمپلیٹ کر لیں. اچھا یار, ابھی وہ جو ایک بات شارٹ کٹ پہ ہو رہی تھی کہ جب آپ اپنے رول میں جو آپ کی ٹریٹس ہیں آپ ان میں اچھے ہوتے ہو اور آپ ان میں جب اسی رول میں قائم رہتے ہو تو آپ آٹومیٹیکلی شارٹ کٹس کی طرف نہیں جاتے. لیکن اگر ایک بندہ جو اس طرح کے مطلب شارٹ کٹ والے فارمولے استعمال کرنا شروع کرتا ہے تو وہ کہیں کا بھی نہیں رہتا. ریزن اس کہ اس نے اپنی پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کی ہوتی, اس نے اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں اس کو پتہ نہیں ہوتا. وہ لوگوں کو دیکھ کے پھر وہ نئے تجربے کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی سائیکالوجی کی ڈیمانڈ ہے تو سائیکالوجسٹ بن جاتے ہیں, ڈاکٹر کی ڈیمانڈ ہے ڈاکٹری کی طرف چلے جاتے ہیں, یہ بزنس ہے تو یہ بزنس ہے. مثال دے رہا ہوں. تو وہ اس طرح نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے, اور شارٹ کٹ جو ہے وہ ہمیشہ فیلئر کی شکل میں پھر نکل آتی ہے. اچھا ابھی نا ساتھ بھائی جب ڈسکشن کر رہے تھے نا تو اس میں ڈسکشن ہو رہی تھی نا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, انہوں نے حضرت عثمان غنی کا نام نہیں لیا لیکن میں ایڈ کر رہا ہوں, اور پھر ایک حضرت ابو رحمان کے کوئی اس طرح مطلب صحابی تھے. تو وہ اتنے امیر تھے کہ مطلب مدینہ کی زمین ہلنا شروع ہو جاتی تھی اور یہ سارا کچھ, اور وہ مشکل سے جنت میں جائیں گے اور یہ والے کنسیپٹس. تو اس کے ساتھ اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو جب بھیجا ہے نا دنیا میں تو انسان کو کچھ رولز دیے گئے ہیں نا, ہر بندے کو اسپیسیفک رول ملے ہوئے ہیں. اب اسپیسیفک رول جو ہے وہ مطلب جس سوسائٹی میں, جس دور میں, جس نیشن میں, جس طرح کے لوگوں میں وہ پیدا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا ہی ایسی جگہوں پہ کیا جہاں سے وہ چیزیں سیکھے, جس چیز کے لیے اس کو پیدا کیا ہے اس چیز کے لیے وہ نکھرنا چاہے اور نکھر کے وہ چیز اچیو کر سکتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنی اس اسپیسیفک رول میں مطلب دوسروں کو آؤٹ شائن کرتے ہیں. اب انسان کو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ڈیسیجن میکنگ انسان کے ہاتھ میں بھی دی کچھ, کہ جو چھوٹے چھوٹے اس کے ایکشنز ہوتے ہیں وہ اس کی ڈیسٹنی چینج کر دیتے ہیں. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اور چیزیں ٹرائی کرتے 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 نہ پھر وہ اپنا رول اچیو کر پاتے ہیں نہ کچھ اور چیزیں اچیو کر پاتے ہیں. اب میں جس چیز پہ آنا چاہ رہا تھا نا کہ ہم شاید تھوڑا سا اس ڈسکشن کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی نا جب اس طرح کی دنیا کا ذکر ہوتا ہے نا پیسے کا, بزنس کا, تو ہم ہمیشہ اس کو نیگیٹیولی لینا شروع کر دیتے ہیں کہ یار اس سے بھاگنا اسلام میں بہتر ہے. اس پہ تو حدیث یہ بھی ہے کہ یار پیسہ جو ہے جتنا زیادہ آ گیا تو اس کا جی اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ہے, تو وہ تو آپ کے لیے آزمائش بھی زیادہ ہے اور یہ چیزیں. اب وہ آزمائش اس بندے کے لیے زیادہ کس کے ان کمپیریزن ہے. فار ایگزامپل دلدار جو ہے اس کا رول ایسا تھا کہ وہ بھنگی ہے ایک, ٹھیک ہے, وہ ایک صفائی کرنے والا بندہ ہے, وہ ایک درزی ہے, یا وہ اس طرح کا بندہ ہے, بڑی مشکل سے ایک ٹائم کا کھانا کھائے گا. اب میرا حساب جو ان ٹرمز آف منی ہوگا نا وہ میری پوری زندگی کی 10-12 لاکھ کا ہوگا. لیکن اگر فار ایگزامپل 7 بھائی ہیں یا دل اویز ہیں یا نایاب ہیں جن کے نصیب میں اللہ نے لکھا ہوا تھا کہ بھائی یہ بلینئرز ہوں گے, تو ان کا حساب جو ہے وہ ٹریڈ ہی ان کی وہ اسپیسیفک ٹریڈ تھی, اس کی وہ اتنے کیپیبل تھے, اللہ نے ان کو اتنا اکاؤنٹیبلٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ رول دیا, ان کو صلاحیتیں دی ہیں. تو یہ حساب کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہوتی یہ جو بات ہے نا. اب اس پہ میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کیونکہ میری اس پہ ڈسکشن ہوئی بھی ہے کچھ آفیسرز کے ساتھ.
کہ وہ ابھی بالکل کمانا ہی چھوڑ رہے ہیں. لائک وہ بالکل اتنا ڈر گئے ہیں کہ یار یہ نوکری بھی چھوڑتے ہیں, یہ چیز بھی کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں, یہ بھی نہیں کرتے ہیں, اس کا حساب بڑا سخت ہے. مطلب وہ ایک الگ درویشی والی لائن پہ جانا چاہ رہے ہیں نا ان حدیثوں کو اور ان چیزوں کو لے کے. اور یہ 17 اسکیل آفیسرز کی بات کر رہا ہوں جن کو ہم آج کل پڑھا لکھا کاؤنٹ کرتے ہیں. ان میں 2 CSS والے ہیں, کچھ آرمی کے ہیں, کچھ اور سیٹ اپس کے ہیں. اچھا, ابھی یہ جو کیا کہہ سکتے ہیں کہ مسکنسیپشن بنی ہوئی ہے نا کہ جو پیسہ ہے وہ آپ کی آزمائشیں وہ اینڈ پہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کو بڑا سخت اور سویئر کر دے گا. ایسا نہیں ہے. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہمیں تھوڑی سی ضرورت ہے کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہمارے اس رول کے حساب سے ہوگی. اگر ایک درزی کو رول یہ ملا ہوا تھا نا کہ اس نے وہ جو 4 بچے پڑھانے تھے ان کو ایک اچھا سٹیزن بنانا تھا, تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی اس اسپیسیفک رول کے تحت ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس چیز میں زیادہ اچھا بنایا تھا, باقی اس کی ویکنیسز تھیں. اسی طرح جو انسان جس کو بزنس میں جس اچھا ہے اس بزنس کے ساتھ اس کی چیزیں لنک تھیں کہ جب تو کمائے گا یہ کرے گا, پھر اس کے بعد تو مسلم جو افواج ہیں, فار ایگزامپل میں صحابہ کرام کی بات کر رہا ہوں, تو تب آپ ان کے لیے ڈونیٹ کرو گے. اگر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پیسہ نہ ہوتا تو وہ کہاں سے ڈونیٹ کرتے؟ حضرت عثمان غنی کے پاس پیسہ نہ ہوتا تو وہ کہاں سے ڈونیٹ کرتے؟ انہیں اس فیلڈ میں گرو کرنا تھا, وہ ان کا رول تھا, انہوں نے گرو کیا. تو انہوں نے صحابہ کرام غزوات اور یہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان میں انہوں نے سپورٹ کیا اپنے اس رول کو ذہن میں رکھ کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. ہاں, چیلنجز آپ کے بہت بڑھ جاتے ہیں کیونکہ دنیا شارٹ کٹ کی طرف جاتی ہے کہ ایک درزی ہے یا ایک دلدار ہے جس کا رول ایک ڈیفرنٹ تھا, لیکن وہ شارٹ کٹ دیکھے گا کہ ساتھ کے پاس بہت پیسہ ہے تو میں بھی اس والی چیز کرنا شروع کر دوں گا, تو نہ میں اپنے رول کے قابل رہوں گا بلکہ میں الٹا ایک نہ چٹی بن جاؤں گا, ایک عذاب بن جاؤں گا. چیلنجز زیادہ ہیں. چیلنجز جو ہیں وہ آپ آٹومیٹیکلی میٹ اپ کرنا شروع کر دیتے ہو, حضرت انہی صحابہ کرام کی لائن پہ چلنا شروع ہو جاتے ہو تب جب آپ کو آپ کی پرسنالٹی کا پتہ ہوتا ہے, آپ کو آپ کی سائیکالوجی کا پتہ ہوتا ہے, آپ کو یہ جو ڈیزیزز آف ہارٹ ہیں, ڈیزیزز آف پرسنالٹی ہیں, ڈیزیزز آف سائیکالوجی ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے لاجیکل سمجھ کے ساتھ, فہم کے ساتھ. پھر آٹومیٹیکلی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کے دلوں میں نہیں بستی, بلکہ آپ کا اگر دیکھا جائے آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کا امتحان اس حساب سے ایزی ہو جاتا ہے. تو یہ صرف میری اس پہ رائے تھی. ٹھیک ہے, تھینک یو دلدار. میں تو لائک جو بات آپ نے بھی کی میں اس کی رسپیکٹ کرتی ہوں. لائک بالکل یہ بات بھی ہے. لائک مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آپ نے ڈسکس کیا کہ آپ جو ہے آپ اپنے رول کے اکارڈنگ جو ہے نا آپ کی اکاؤنٹیبلٹی اس کے اکارڈنگ ہوگی. ٹھیک, بس اس کے جو افیکٹ ہے نا لائک جب انسان کی نفسیات کو ہم پڑھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جس چیز کو لائک ریفر کر رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ انسان جب بہت زیادہ وہ ایک آپ نے بات کی نا پہلے بھی بات کی تھی کہ لمٹ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس تک چیزیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن جب آپ کے اندر ایک ہوس پیدا ہو جاتی ہے نا جس کو ہم ہوس کہتے ہیں, جس کی کوئی لائک کوئی لمٹ نہیں رہتی, تب یہ چیز جو ہے نا پرابلمٹک ہو جاتی ہے. ادروائز اللہ تعالیٰ نے آپ کو رائٹ دیا ہے اور اس کانسیپٹ کی وجہ سے نا یہ ریالٹی ہے جو آپ نے شیئر کیا کہ جو لوگ ہیں نا وہ 1-2 وقت کی روٹی کے لیے بھی جو ہے نا کمانے کے لیے بھی وہ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں کہ یار نہ ہی جائے تو اچھا ہے, اپنے لیے سیفر سائڈ اسی کو رکھ لیا جائے. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ لوگ جو ہے نا صرف ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں ہے ہمارے یہاں پہ. تو لائک آپ اچھی چیز میں سے بھی غلط نکال لو گے اور اپنے فائدے کی صرف چیز نکال لو گے, اور جو چیز آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ کی فیور میں چل رہی ہے نا بس اس کو جو ہے وہ فالو کرنا شروع کر دیں گے. تو یس بالکل جی جی میم یہ بالکل ایسا ہی ہے, لیکن سوری میں ایک چیز کور کرنا بھول گیا تھا کہ رول کا انسان کو پتہ کیسے لگے گا کہ اس کا رول یہ تھا, بزنس تھا, اس کا رول تھا مطلب ٹیچنگ تھا, اس کا رول انفلوئنسر بننا تھا, اس کا رول ٹک ٹاک میں فیم اچیو کر کے کوئی پرپز اچیو کرنا تھا. اس چیز کو اگر میں تھوڑا سا فلٹر کر کے بتاؤں نا, جب آپ ٹرو ٹو یور پرسنالٹی ہوتے ہیں نا, آپ اپنی پرسنالٹی کے ساتھ مطلب اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جو آپ ہو, جو آپ کی کیپیبلٹیز ہیں, جو آپ کا ٹیلنٹ ہے, انسان کو پتہ ہوتا ہے. آپ تھوڑی سی اس کی لاجیکل انڈرسٹینڈنگ پہ جب جاتے ہیں, تھوڑی سی ویٹ ٹائم 25-26 سال کی ایج میں اسپیشلی جب پہنچتے ہیں تو آپ کو اپنا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اچھا خاصا. پھر آپ نیت آپ کی صاف ہو, ٹھیک ہے, مطلب وہ
جو وائسز ہیں نا، جو ال وائسز ہیں سوسائٹی کی، جو نیگیٹیوٹیز ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کے شکار نہیں ہوئے ہوتے، اور آپ اپنے آپ کے ساتھ بالکل آنیسٹ ہوتے ہو، پھر آپ آٹومیٹیکلی اپنے رول کی طرف چل پڑتے ہو. پھر آپ بے شک کچھ شارٹ کٹس بھی ٹرائی کرتے ہو نا، تو آپ کو ان میں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یار دیز آر ناٹ مینٹ فار می. ٹھیک ہے، یہ مطلب کوئی شارٹ کٹ ہے. دلدار وہی والا جو آپ کو اپنی آئیڈینٹی کا جب پتا ہو نا، پتا ہو ہو آئی ایم، تو آپ کے لیے اپنا رول تلاش کرنا نا بہت ایزی ہو جاتا ہے. لائک یہ ایک پوائنٹ ہے. باقی دلویز کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں یا دلدار آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں؟ اچھا، کہنے پھر یہ دلویز اپنا پوائنٹ ایڈ کریں گے. آئیڈینٹی کی جو بات کر رہی ہیں، یہ کنسیپٹ تو بہت گہرا اور بہت بڑا کنسیپٹ ہے. یہ سعد نے تھوڑا سا بڑے اچھے سے ایکسپلین بھی کیا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا میرے رول کا مجھے تبھی پتا چلے گا. دیکھیں، رول فار ایگزامپل میں بزنس بھی کر رہا ہوں نا، تو میرا بزنس رول نہیں ہے، یہ انسان جج کرنے کے لیے کہتا ہے. لیکن میں ایک اچھا انسان تھا، میری پرسنالٹی اچھی تھی، ہو سکتا ہے کہ میں اس دوران کچھ لوگوں کی ہیلپ کر رہا تھا یا کوئی ایک کاز کے لیے میں لگا ہوا تھا، شاید وہ میرا رول تھا جو اللہ تعالیٰ مجھ سے اچیو کر رہے تھے. لیکن دنیا کو دیکھ کے آ رہا تھا پیسہ. تو جو پوائنٹ اس سے مطلب غور طلب ہے نا، وہ جو لینے والا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کو آپ پازیٹیو رکھیں. آپ کی جو نیگیٹیوٹیز ہیں آپ اس کو اوور کم کریں. آٹومیٹیکلی پھر آپ اچھائی ہی کریں گے، اپنے ساتھ بھی، دوسروں کے ساتھ بھی. اور اسی دوران چاہے آپ کچھ شارٹ کٹس مارتے ہو، چاہے آپ کچھ اور چیزیں مارتے ہو، لیکن جب آپ بالکل آنیسٹ اور ٹرو ہو اپنی پرسنالٹی کے ساتھ، تو جو اللہ نے آپ سے پرپز لینا تھا نا، وہ پرپز اچیو ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک شکل نہیں تو دوسری شکل میں، ایک طریقے سے نہیں تو دوسرے طریقے میں. بس یہ پوائنٹ تھا. تھینک یو دلدار. دلویز آپ بھی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ اچھا بشرا، ایک تو میں ساتھ کی بات سے ایگری کرتی ہوں. دیر آر پیپل جو کہتے ہیں کہ وہ ڈونیشن کریں گے، جس مطلب اچھے کاموں میں وہ یوز کریں گے، لیکن جب آتا ہے تو پھر اس کو جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی منع کرتا ہے کہ آپ نے جمع، مطلب آپ نے ایک تو بخل نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اسراف بھی نہیں کرنا، اور آپ نے میانہ روی اختیار کرنی ہے. اور چیزیں پتہ ہے مطلب خرچ کرنی ہے. خرچ ایز ان کہ اگر آپ کی فیملی کو ضرورت ہے، لیکن آپ پھر بھی بھکاریوں کی طرح، بھکاری نہیں مطلب کیا کہہ سکتے ہیں، مطلب ایسی زندگی گزار رہے ہو کہ جیسے پیسے ہی نہیں ہیں، تو لیکن ہیں آپ کے پاس، دیٹ از ناٹ الاؤڈ. ٹھیک ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے. آپ کو آپ کی فیملی کا پورا حق ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو خرچ کرنے کا حکم ہے. خرچ ان دا سینس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے. اچھا مجھے نا میں سورہ محمد تھی آئی گیس، ہاں سورہ محمد میں پڑھ رہی تھی، وہ بڑی اچھی اللہ تعالیٰ نے عزت افزائی کی ہوئی ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو اپنے سب کے سب پیسے میری راہ میں خرچ کرنے کو نہیں کہا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ میں اگر سب کے سب پیسے تم لوگوں کو کہہ دوں نا کہ میری راہ میں خرچ کرو، تو تم لوگوں کا جو بخل ہے نا، انسان کا بخل، تم لوگوں کے سامنے، تمہاری اوقات سامنے آ کے رہ جائے گی اگر میں نے یہ کہہ دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے آپ کو ایک لمیٹڈ اماؤنٹ میری راہ میں خرچ کرنے کو کہی ہے. یہ مجھے بہت اچھی جو ہے وہ آیت لگی تھی. آپ لوگ پڑھنا اگر if I'm not wrong it's in سورہ محمد. تو ایک اور چیز میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ اس لیے نہیں کما رہے، لیٹس سے اس لیے نہیں کما رہے کہ کہیں آپ پہ آزمائش نہ ہو جائے، آپ اپنی دیٹ مینس یو آر ویک، آپ اس آزمائش کے لیے ریڈی نہیں ہیں. آپ جس طرح نایاب نے وہ ایک بات کی تھی، اور میں اس بات کو اسی سے اس ٹائم بھی لنک کرنا چاہتی تھی. نایاب نے کہا نا رباب کو کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے اپنے فیئرس کا یا اپنے ویکنیسز کا سامنا کرنا ہوتا ہے. تو آپ اگر سمجھتے ہیں آپ کو وہ دلیر ہونا پڑتا ہے، آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ ویک ہیں، آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ آپ اس چیز کو ڈیل نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس زیادہ پیسہ آئے اور آپ پھسل جائیں. گیٹنگ مائی پوائنٹ کہ آپ کے پاس زیادہ پیسہ آیا ہے، اب اللہ کیا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس پیسہ آ گیا، بہت زیادہ آ گیا، اب آپ کے ایمان، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں تو تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، میں تجھے پروف کر کے دکھاتا ہوں کہ میرا ایمان تجھ پہ کتنا ہے.
تو مجھے جس طرح حکم دیتا ہے میں ویسے اس کو خرچ کر کے دکھاؤں گا. تو اور اگر آپ اس چیز سے ڈر رہے ہو تو دیٹ مینس آپ کا ایمان کہیں نہ کہیں کمزور ہے. تو اور میں دلدار نے سارا کچھ کہا ہے نا کہ آپ کا ایک رول ہوتا ہے اور اس رول کے مطابق آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. کیونکہ دنیا میں مطلب اگر آپ کے دل میں کوئی چیز آئی ہے وہ ویسی ہی نہیں آتی یا کوئی پرپس نہیں, کوئی چیز کوئی خواہش آئی ہے, کچھ کرنے کی کوئی خواہش آئی ہے, وہ ایسے ہی نہیں آتی, وہ اللہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے. ہو سکتا ہے کل کو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ دلاور میں نے تمہیں سکھایا بزنس کرنا, تم نے پھر بھی بزنس نہیں کیا, اور میں تمہارے لیٹس سے آئی ایم جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل کہ میں تمہارے پیسوں سے یہ چیزیں کروانا چاہتا تھا اور مجھے پتا تھا کہ تم یہ کر سکتی تھی لیکن تم نے پھر بھی نہیں کیا, اور ناؤ گیو می یو آر اکاؤنٹیبل, اور گیو می ریزن تم نے کیوں نہیں کیا. تو میں تو کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ میں اس آزمائش میں نہیں پڑھنا چاہتی تھی. I don't know. بس یہ کہ اوکے, تھینک یو دلاویز. اور کسی کا کوئی کوشچن ہے سیشن سے ریلیٹڈ یا کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے, ورنہ ہم پھر گریٹیٹیوڈ پریکٹس کرتے ہیں. جی ساجدہ. جی میں نے دلاور کی بات سنی ہے. تو سر کرلی جو لوگ مطلب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مطلب پیسے کا حساب دینا ہوگا اور وہ مطلب نہیں کام کر رہے, تو انہیں چاہیے کہ کام کریں. کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں, کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, تو اگر ہم کسی کے کام آ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے جس طرح ہم دعائیں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی کی دعا جو ہے نا, مطلب کسی کے لیے جب ہم دعا مانگتے ہیں اور ان کو ہماری دعا کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہماری دعا سن لے, تو اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہم کام آ سکتے ہیں, ان کے لیے ہم بزنس کر سکتے ہیں. اگر ہم کسی کے کام نہیں آ سکتے ہیں تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے, چاہے ہم جتنے بڑے بزنس مین بن جائیں یا کچھ بن جائیں. تو ویسے بھی پیسہ تو جمع نہیں کرنا چاہیے, لیکن جو ہم دوسروں کی ذات پہ خرچ نہ کر سکے اور ہمارے کام نہ آ سکے, کسی کے ہم کام نہ آ سکیں, تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں بھی اسی لیے کرتی ہوں کہ مطلب ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میری کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں کسی کے کام آ سکوں, فائنینشلی کسی کے کام آ سکوں. بہت سے ایسے لوگ ہیں, ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک جاننے والے تھے, تو ہم نے سنا کہ ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی. تو میرے بھائی نے سنا تو فلاں بندے کے مطلب بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, 19-20 سال کی تھی. ہمیں بہت دکھ ہوا. تو بھائی نے, حالانکہ ہمارا کوئی ایسا ریلیشن نہیں تھا, اس کے باوجود میرے بھائی نے کال کی, اس سے پوچھا کہ انکل آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. آپ یقین کریں اس بندے کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اس کی بیٹی کی جو ہے نا ڈیڈ باڈی گھر تک لا سکے یا اس کے لیے کچھ کر سکے. تو ایسے لوگوں کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے, تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اپنے ورک سے, بلکہ ہم ایسے لوگوں کے کام آ سکے. تو پھر ہم نے بہن بھائیوں نے مل کے کوشش کی, بلکہ ہم نے اپنے کزنوں کو ایڈ کیا کہ یار اس کے کام ہم آ سکیں, اور اس طرح ہم نے ان کی ہیلپ کی. یہ بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم ایسے لوگوں کے کام آ سکیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو امید لے کے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ کوئی ایسا ہو جو ہماری ہیلپ کر سکے. بے شک ساجدہ, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ہاں ان جی, بندوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. ہاں جی, لائک بس میں بھی اسی لیے. محبت کتنا لائک یہ بیوٹیفل لائک جذبہ ہے, فیلنگ ہے محبت کی, کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے محبت کرتے ہیں جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. ہاں لائک یہ جی, تو تو بہت اچھا پیاری ہوگی چیز ہے کہ اگر آپ کی انٹینشنس پیور ہیں اور جی. آپ پیور انٹینشنس کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بھی لائک غلط چیز ہو سکتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو ہاں جی, آپ کی نیتوں سے دیکھتے ہیں. تو جی جی اٹس ٹرو بالکل. کہ اگر آپ کی نیت پیچھے اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا جو ہے نا وہ ہاں جی, اجر عطا کرتے ہیں اپنے بندے کو, اور اللہ تعالیٰ تو اس بندے سے ذخیرہ نہیں کرنا محبت بھی چاہیے. کرتے ہیں. ہاں جی, ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہیں سود میں آ جاتی ہیں, یا یہ چیز سود نہیں ہونا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ سود ویسے بھی حرام ہے, تو بالکل بالکل ایسا ہی ہاں ہے. جی, جمع نہیں کرنا چاہیے. بالکل, اپنی ذات پہ بھی تھینک یو خرچ سو کرنا مچ. چاہیے, اپنی فیملی پہ بھی خرچ کرنا چاہیے. اس کا تو ہاں ویسے ہی بالکل ثواب ملتا ہے. بالکل, اور جتنی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں تو وہ تو ہمیں کرنی چاہیے. اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے. ہاں جی. اور کسی کا کوئی کوشچن ہے یا کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہے؟ ہاں بشرا, ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ
جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بزنس نہیں کرنا چاہیے یا پھر اپرچونیٹیز جو اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کی ہیں کسی کو، ٹھیک ہے، ان ٹرمز آف فائنینشیل پرسپیکٹو، تو اس کو ویل نہیں کرنا چاہیے کہ ٹیسٹ زیادہ میرے پہ سخت ہوگا. اٹس کمپلیٹلی رانگ، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور یہ نہ میں نے کہا ہے اور نہ میرے کامن سینس کے خلاف ہے، ٹھیک ہے. اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے نا میرے خیال سے آپ کو سالوں کی اسٹڈی، ایکسپیرئنس، نالج، حکمت چاہیے کہ بیسکلی اسلام میں جو پیسوں کا کانسیپٹ ہے وہ کس طرح لیا جاتا ہے. بیکاز جب بھی کہا جاتا، جب بھی پیسوں کی بات کی جاتی ہے نا، تو ایک ریئیکٹیو سا دوسری طرف سے بیہیویئر دیکھنے کو ملتا ہے. پیپل ایزیوم کہ یہ کوئی نہ بری چیز ہے، اسلام نے اس چیز سے ڈسکریج کیا. اور بیسکلی جو کانسیپٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ منی شوڈ ناٹ بی یور پرپز، یہ ایک لائف اسٹائل کا آپ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. اٹس ناٹ کہ آپ کو بزنس کر رہے ہو، آپ بزنس مین ہو اور آپ اپرچونیٹیز، دنیا کے سب سے بڑے انٹرپرینور بنو، جو مرضی کرو، یو شوڈ اویل دا اپرچونیٹی. بٹ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا پرپز ہی یہ ہے کہ میں نے صرف اور صرف بزنس مین ہی بننا ہے اور میں نے پیسے جوڑنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو اللہ نے خود کہتے ہیں نا، اس پہ تو آرگیومنٹ بنتا ہی نہیں ہے کہ جو لوگ جمع کرتے رہتے ہیں تو جمع ہی کرنے ہیں اور وہ خرچتے نہیں ہیں اور پھر وہ مر جاتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ایک پوری اکانومی، پیسوں کا جو رننگ کا کانسیپٹ ہے، رننگ ہر وقت سوئس بینکس میں جو پیسے اتنے پھنسے ہوئے ہیں، کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ تو یہ سوسائٹی کے لیے ہارمفل ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں اس چیز سے کنڈیم کرتے ہیں جو سوسائٹی کے لیے ہارمفل ہوتی ہے. تو یہ کانسیپٹ ہے. دوسرا جو رول والی بات ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر کسی سے اس کے رول کے اکارڈنگ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. تو اس لیے تو عبدالرحمٰن بن عوف نے کہا تھا، ڈر گئے تھے کہ میرے رول کے مطابق میری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، ٹھیک ہے، تو حساب تو دینا ہوگا نا انہیں. تو لیکن جائیں گے وہ جنت میں، وہ ہمارے سے ان کے ایگزالٹیڈ پرسنالٹی ہم سے تو بہت اوپر ہے، لیکن وہ پاس ہو گئے، لیکن ہم تو اس لیول پہ نہیں ہیں. تو ایکچولی اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہاں ایک بندہ جس کا رول جو ہے وہ جس کی اکاؤنٹیبلٹی یہ ہے کہ ہی wasn't a billionaire in the worldly life، تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ آف کورس جلدی کوئکلی ہو جائے گا. اکاؤنٹیبلٹی اس کی جلدی ہوگی، اس کو کم حساب دینا ہوگا ان ٹرمز آف ویلتھ اینڈ ادر تھنگ. باقی اور حساب اس میں دینے ہوں گے، وہ اس کی لائف پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور ایک اور چیز میں مینشن کرنا چاہتا تھا کہ what was that؟ اوکے، جو پیسوں کا کانسیپٹ ہے نا بیسکلی یہ، ہاں اگین میں کہوں گا اس کے لیے بہت زیادہ پروفاؤنڈ تھنکنگ، ایکسپیرئنس اور ریسرچ اور نالج کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کو بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے کہ یہ بیسکلی ہے کیا. اور کسی بھی ایک بات آپ نے پورے جتنے بھی صحابہ جن کی ہم ایگزامپلس دیتے ہیں ان کی پوری بایوگرافی پڑھنی پڑتی ہے ہمیں کہ ابو بکر صدیق کے پاس پیسے کیوں تھے. اس لیے تھے کیونکہ ان کی فیملی کے پاس پیسے تھے، ان کے ابا جان کی طرف سے پیسے آئے تھے، انہیرٹ کیے تھے. اور وہ چیز انہوں نے خود اس کو پرپز بنا کے اپنی لائف کا نہیں، وہ 24 گھنٹے کام کرتے رہتے تھے. عبدالرحمٰن بھی عوف کی فیملی رچ تھی، وہ ادھر سے آئے تھے. اگین ناٹ حرام، اٹس سم تھنگ کہ آپ میں نے لوگ ایسے بہت دیکھے ہیں جو کہ بہت زیادہ دے آر ملینئرز اور وہ یہاں پہ دائی ہیں، دعویٰ کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. And they are like one of the most beautiful personalities I've ever witnessed in my entire life, and they would be foremost to enter in Jannah in my opinion کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈونیشن دیتے ہیں. But they don't، ان کو یہ نہیں پتا ان کے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے ہیں. میں اس اپروچ کی بات کر رہا ہوں. They don't count، وہ کاؤنٹ نہیں کرتے رہتے اپنے پیسوں کو، وہ ان کا پرپز نہیں ہے. They don't discuss and they don't have any pride، وہ میں arrogance نہیں ہے. They are very humble but they are rich. یہ اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں نا، یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو میں یہ کانسیپٹ جو تھا جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات جیسے دلاویز نے بات کی کہ we should be brave enough
کہ ہم چیلنجز کو ایکسیپٹ کریں کہ میں پیسے کماؤں اور میں چیلنج کو فیس کرنے کو تیار ہوں. تو وی شوڈ بی اسٹرانگ اینڈ آئی ایگری ود دیٹ. ہمیں ایسی بریوری ہمارے کاش ایسی بریوری ہو, بٹ ان دی اینڈ ہیومنز آر ویک اور میجورٹی لوگ اس پہ بس باتیں کرتے ہیں لیکن اس پہ پاس نہیں ہوتے. ان ٹرمز آف مطلب اگر تو ماحول پہ شاید بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کسی ایسے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہو جو بہت زیادہ فینسی ہے اور آپ کو اس پیسے آئے ہیں تو آپ ان کا غلط استعمال کرتے ہو. یا کوئی بندہ, میں نے اپنی لائف میں بہت بہت کم لوگ دیکھے ہیں ہزاروں میں سے جو پیسوں کا صحیح طریقے سے صحیح یوز کر رہے ہیں, ورنہ بڑے بڑے نیک لوگ ڈیویٹ ہوئے ہیں. تو اٹس سم تھنگ لائک دیٹ. اگر اف یو کین ٹیک دس رسپانسبلٹی, ایک بات یاد رکھنی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم پہ زکوٰۃ فرض نہیں تھی. یہ بہت ڈیپ بات ہے. اینی وے بس یہی کہوں گا, آگے آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اوکے, تھینک یو. لائک آج کے سیشن ماشاء اللہ سے ہمارا کافی ڈیٹیل میں ہم لوگ نے کر لیا, تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو مجھے نا کنکلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لائک یہ کانسیپٹ اینڈ پہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا ہے. تو میں دلویز سے کہوں گی کہ دلویز اب اپنا گریٹیٹیوڈ کی پریکٹس جو ہم کرتے ہیں لاسٹ پہ سیشن کے وہ کروا دیں آپ. اچھا بشرا, میں بس ایک چیز ایڈ کرنا چاہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زکوٰۃ فرض نہیں تھی. یس آئی ایگری. اور میں جسٹ یہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر کسی کی مسکنسیپشن ہے کہ پیسہ ہونا اتنی بڑی آزمائش نہیں ہے جتنی بڑی آزمائش پیسہ نہ ہونا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھانا تھا کہ پیسہ نہ ہوتے ہوئے how you can achieve success. اچھا چلو اوکے, ہم شروع کرتے ہیں ہم اپنی گریٹیٹیوڈ پریکٹس. اور آج کے ٹاپک کے حساب سے جو کہہ لو لو اور جا, ہمارا مطلب جو پیسوں کے لیے فیم کے لیے لو ہے, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سے اوپر ہمارا رب ہے. جیسے میں نے شروع میں بھی مینشن کیا کہ لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب ہمیں خدا سمجھو. ہمیں چھوٹے چھوٹے خدا آپ کو پتہ نہیں, یہ میری آبزرویشن ہے کہ چھوٹے چھوٹے خدا میں نے تو چلتے ہوئے پھرتے ہوئے دیکھے ہیں کہ ان کا بس ایٹ دی اینڈ یہی ہوتا ہے کہ اب تو ہمیں سجدہ کر لو کیونکہ وی آر سو پاورفل, یا ہمارے پاس بہت پیسہ ہے تو ہم تو سب کو خرید بھی سکتے ہیں. اسپیشلی پنجاب میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے, جس کے پاس کوئی چھوٹی سی زمین بھی ہو وہ سمجھتا ہے کہ وہ تو مست بن گیا. تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو رب اوپر وہ المتکبر آل سپریم سب سے زیادہ بڑا سب بڑائی والا جو ہے میرا رب اوپر بیٹھا ہوا ہے, ہم اس کو بھول جاتے ہیں. اور یہی ہماری کہہ لو شاید زوال کی بھی ایک وجہ ہے. تو آج ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہ رب اوپر بیٹھا ہوا ہے. میں یہ شروع کرتی ہوں اپنے گریٹیٹیوڈ سے. آج میں کس لیے گریٹفل ہوں؟ آج میں اس لیے گریٹفل ہوں کہ I met a person who is a physical trainer. تو اس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, کون لڑکے کون ہے, صرف سعد ہے ابھی. تو ہماری سوسائٹی میں لوگ ڈفرینٹ نمازیں پڑھتے ہیں, خواتین ڈفرینٹ طرح سے نماز پڑھتی ہیں اور مرد ڈفرینٹ طرح سے نماز پڑھتے ہیں, جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور آج میں نے اس بندی کو دیکھا اور میں اتنی خوش ہوئی, اور میں آئی واز لائک کہ یار آپ نے اتنا پیارا سجدہ کیا ہے. پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ, اسپیشلی جو ہماری باقی ویمن ہیں وہ ان کو نہیں پتا کہ سجدہ جو ہے وہ اس میں آپ کی کمر بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے. اور شی واز لائک کہ کیونکہ وہ شی از مائی جم ٹرینر, تو اس نے مجھے بتایا کہ کہتے ہیں کہ ہماری کمر سائنٹیفکلی ہماری کمر جو ہے وہ اسٹریٹ ہونی چاہیے. اور اگر ہم جس طرح پاکستانی ویمن سجدہ کرتی ہیں اس طرح ہوتے ہیں تو ہماری ورٹیبرا پہ افیکٹ پڑتا ہے. دیٹ آئی آلریڈی نیو, اور میں اس طرح کرتی تھی اور ہمارے ادھر ارد گرد کوئی نہیں کرتا. اینڈ آئی ایم سو گریٹفل کہ میں نے دیکھا اور میں نے کہا کہ تم مجھے رکوع کرنا بھی سکھاؤ, لائک رکوع کس طرح سے پراپر ہوتا ہے. اور میں نے اس کے ساتھ ایک نماز پڑھی, اینڈ آئی ایم سو گریٹفل فار دیٹ ایکسپیرئنس کہ مجھے ایک پراپر وہ رکوع اور سجدے کے لیے آئی جوائن ہر. تو یا آئی ایم گریٹفل فار دیٹ کہ آئی میٹ ہر.
اور اس کو میں نے دیکھا اور اس کے ساتھ یہ میں نے ساری چیزیں کی ہیں. ماہم آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں ایک ریزن جس کی وجہ سے آج ہمیں گریٹفل ہونا چاہیے یا جس کی وجہ سے آج آپ گریٹفل ہیں. میں گریٹفل ہوں کہ آئی ایم فیلنگ بیٹر. تو مجھے لگا کہ میں نے آج کے دن کافی کام کیے ہیں, تو آئی فیل پروڈکٹیو اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل فار دیٹ. ماشاء اللہ, کنگریچولیشنس ماہم. سو ہیپی ٹو ہیئر دیٹ. پاکیزہ, تھینک یو. You're welcome. پاکیزہ نواز, آپ ہمارے ساتھ ایک ریزن آج شیئر کریں جس کی وجہ سے آج آپ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہیں, یا پھر ہم سب کو آج شکر گزار ہونا چاہیے اس بات کی وجہ سے. دلویز پاکیزہ نا بس سن رہی ہیں, آج وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گی. اوکے, نو ایشو. ساجدہ آج آپ کیا شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ ہاں جی, دلاویز آپ کی ساری باتیں ماشاء اللہ سے بہت اچھی تھی اور سن کے بہت اچھا بھی لگ رہا ہے. اور الحمدللہ جس طرح آپ نے سجدے کے بارے میں بتایا, سیم اس طرح کی سچویشن میرے ساتھ ایک بار بنی کہ اکثر ہم لوگ جاتے تھے ٹیچنگ کے لیے. ایک لیڈی تھی, وہ نماز پڑھ رہی ہوتی اور وہ ان کا نماز کا ٹائم ہوتا اور ہم لوگ چلے جاتے اور بیٹھے رہتے اس کے ویٹ میں کہ وہ نماز پڑھ لیں اور پھر ہم لوگ گھر آئیں. تو وہ بھی اسی طرح سے نماز پڑھتی اور میرے دل میں ایک بات آتی ہے کہ یار میں بھی ایسے بڑی ہو جاؤں گی نا, ایسے ہی نماز پڑھوں گی اور بالکل ایسے ہی سجدہ کافی دیر کرنا ہے اور سکون کے ساتھ وہ نماز پڑھتی. اور آج جب میں نماز پڑھتی ہوں آج بھی وہ بات میرے سامنے آتی ہے, اور وہ جو لیڈی ہے وہ بالکل میں فیل کرتی ہوں کہ جیسے میں اس کو ہی دیکھ کے پڑھ رہی ہوں. ماشاء اللہ. ہاں جی, وائس آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے آپ کی بات. تھینک یو سو مچ. ماشاء اللہ ساجدہ. اچھا, ہمارے ساتھ ہیں بشرا. بشرا, آج آپ ہمارے ساتھ کیا شیئر کریں گے؟ اچھا دلویز, آج میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, تو جب بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی نا تو میں اس بارے میں بہت سوچتی ہوں کہ یار ہیلتھ کتنی بڑی نعمت ہے. لائک وہ جب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تب آپ اس چیز کو زیادہ ریئلائز کرتے ہو کہ یار اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے, صحت. تو اس کی میں اللہ تعالیٰ سے آج شکر گزار ہوں کہ طبیعت تو ٹھیک ہو جائے گی, اور یہ جو صحت ہے, یہ جو ہیلتھ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے لائک مجھے صحت دی ہے. یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. بالکل بشرا, آپ کے لیے دعائیں ہیں ہماری اور سب دعویٰ کلچر والے ممبرس کی جو اس ٹائم پہ موجود ہیں, کہ آپ جلد سے جلد صحت یاب ہو جائیں. اور باقی صحت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس ٹائم آپ بیمار ہوتے ہیں نا, یو آر لائک یار میرے سے سب چیزیں لے لو لیکن صحت جو ہے وہ واپس دے دو. اور لیکن ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اوکے, ساتھ ہمارے ساتھ آج آپ کیا شیئر کریں گے؟ Hi, Dilaviz. The reason I'm so grateful because I did something so. Sorry, میں بھول جاتا ہوں. آپ میں سے سب کو انگلش آتی ہے, مطلب سب انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو میری اردو ویئرڈ تو نہیں لگتی زیادہ, ٹو بی آنیسٹ. نہیں سعد, آپ اردو میں ہی بات کر لیں, میری زیادہ انگریزی بہت اچھا, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے میری اردو تھوڑی فنی ہے, تو اینی وے. نہیں, ایٹ لیسٹ یو آر گڈ دین می. اچھا چلیں, اوکے. میں جس لیے زیادہ گریٹفل ہوں بیکاز یو نو, اچھا میں تھوڑی کلاسک کر دوں. میں اس لیے بہت زیادہ گریٹفل ہوں آج کیونکہ آج میں نے ایک بہت ہی اچھا کام کیا جو کہ گیونگ سائیکالوجی کے اندر فال کرتا ہے. وہ یہ تھا کہ میرا جو نیفیو ہے, ٹھیک ہے, اس سے جو بھتیجا ہے اسے پلے اسٹیشن 5 چاہیے تھا, رائٹ. اور وہ بہت زیادہ اس کو شوق ہے پلے اسٹیشن 5 کا. اینڈ میں نے کیا کیا,
میرے پاس ایک تو میں نے اس کو PlayStation 5 لے کے دیا فوراً جیسے مجھے لگا کہ اس کو شوق ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اتنا خوش ہوا اور اس کی مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ وہ خوش ہے، اس کی جو ہیپینس تھی اس کی ہیپینس کو دیکھ کے میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ آپ نے مجھے اتنا فائنینشیل کیپیبل بنایا ہے کہ میں پیسے جمع کرنے کی، یار مجھے ایسا لگتا ہے جو گریٹفل کا آپ ذکر کرتے ہیں نا، آپ شو آف کر دیتے ہو، تو آئی ڈونٹ تھنک سو مجھے اس کا ذکر کرنا چاہیے. سو I'm grateful because I was able to afford PlayStation 5 for him. That's it. MashaAllah, you are grateful that you could spread happiness. I believe this is what you wanted. No matter how you did it, but you did it. Exactly. اچھا الماس آج آپ کیا شیئر کرنا چاہیں گے آپ ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام الماس. جی میں تو فائن، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک، اللہ کا شکر. الماس آج آپ ہمارے ساتھ کوئی ریزن شیئر کریں جس کی وجہ سے ہم سب کو، یا آج آپ گریٹفل ہیں جس کی وجہ سے، یا ہم سب کو گریٹفل ہونا چاہیے. جی سب سے پہلے تو میں معذرت کرنا چاہوں گی کیونکہ میں سب سے لاسٹ میں شامل ہوئی ہوں آپ سب کے ساتھ، تو اس کے لیے سوری. گریٹفل No میرے خیال problem میں at all. ہمارے پاس دن میں کئی بار یہ ایسے لمحات آتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے گریٹفل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے میم بشرا نے بات کی کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے. اگر صحت نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر پاتا، نہ مطلب کسی قابل نہیں رہتا. تو میں بھی صحت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہونا چاہتی ہوں. شکر الحمدللہ. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ انہیں کو پتہ لگتا ہے جن کے پاس یا یہ نعمت نہیں ہوتی، یا جو ایٹ لیسٹ اس چیز سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، اور انہیں پتہ لگتا ہے او مائی گاڈ کہ جی آئی بالکل. ایم سو رچ، میں جی بہت امیر ہوں اگر میرے پاس جو ہے وہ صحت ہے. اور لوگ اس چیز کو بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں جن کے پاس آلریڈی ہوتی ہے، اور پھر جب ایک دم سے جاتی ہے نا، ایک صحت کا بھی چھیدنا میرے خیال میں ایک آزمائش ہوتی ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کچھ سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ لائک اس چیز کے لیے گریٹفل ہو جاؤ کہ میں نے تمہیں صحت دی ہے، کہ تم جی چل پھر بالکل. رہے ہو، اور ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. سو یا اور کوئی رہ گیا ہے باقی؟ یا دیٹس آل فار ٹوڈے فوکس. میری طرف سے اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بشرا اوور ٹو یو. اوکے، بس سیشن ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ملیں گے. اللہ حافظ. اچھا بشرا، ایک کوشچن آپ سے پوچھنا تھا. جی. اچھا وہ جو کربلا سے ریلیٹڈ جو آپ نے سیشن کرنے ہیں وہ آپ نے کب سٹارٹ کرنے ہیں؟ کربلا سے ریلیٹڈ جو ہے نا، وہ بس ایک سیشن کرنا ہے سیٹرڈے کو، وہ کریں گی، سیدہ کریں گی. یہ کمنگ سیٹرڈے میں؟ اور اس کی ٹائمنگس بھی ہم رکھیں گے 4 o'clock یا 5 o'clock. اوکے ٹھیک ہے. میرے خیال سے جو آج کا جو ٹاپک تھا نا وہ بہت زیادہ کربلا کے واقعے سے ریلیٹیبل ہے، تو آپ مجھے سیٹرڈے کو ریمائنڈ کروائیے گا کہ اس کو اس سے ریلیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اللہ اللہ حافظ. حافظ.